الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به اثما مبينا. سورہ نساء کی آیت نمبر 49 اور 50. پچھلے درس میں پچھلی آیتوں میں جو بیان ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ نے یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دی اور بتایا کہ اگر تم اسلام کی طرف نہیں آتے تو تمہارا مستقبل پھر اچھا نہیں ہے، آخرت میں تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور اس کی وجہ بھی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ شرک کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اب جو آیتیں چل رہی ہیں وہ خاص یہود کے بارے میں، کیونکہ یہود یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم بھی جہنم کا ایندھن بنیں گے، ہم بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہود کی دنیا میں حکومت رہی ہے، خلافتیں رہی ہیں. علم میں چاہے وہ دنیا کا علم ہو یا دین کا علم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی، دنیا کے علم میں بھی اور دین کے علم میں بھی. وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. دین کے علم میں جو فضیلت دی تھی وہ تو بالکل واضح ہے، کیونکہ تمام انبیاء اسی قوم میں آئے تو انبیاء کے علوم ان کے پاس تھے. مشرکین مکہ اور بھی دنیا کے دیگر مشرکین ان کو ایجوکیٹڈ سمجھا کرتے تھے، پڑھا لکھا سمجھا کرتے تھے. جیسے ہندوستان میں جب مسلمان تھے تو اگرچہ 20% مسلمان، مگر ہندو مسلمانوں کو تہذیب یافتہ سمجھتے تھے، مانتے تھے کہ مسلمانوں کی تہذیب ہم سے اچھی ہے، یہ ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں. باقاعدہ علماء کے پاس ہندو آ کے ان سے دم کراتے تھے. وہ جانتے تھے کہ ہمارے پنڈت کی پھونک میں وہ اثر نہیں ہے جو مسلمانوں کے مولویوں کی پھونک میں ہے. وہیں سے یہ پھونک سسٹم نے بر صغیر میں کمال پیدا کیا. پھر آج کل سارے روحانی پھونکوں پہ ہی چل رہے ہیں. تو دنیا کے لوگ، دنیا میں مشرکین یہ سمجھا کرتے تھے کہ یہود زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اور ظاہر ہے ان کے پاس تہذیب بھی تھی، کیونکہ انبیاء کی تعلیمات جس قوم کے پاس ہوتی ہیں اس کے پاس تہذیب دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں، یہود و نصارہ چونکہ انبیاء کو بہرحال مانتے ہیں، لہذا ان قوموں سے پھر بھی ان میں زیادہ تہذیب ہے جو انبیاء کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو تو انبیاء کی تعلیمات ہی نہیں پہنچی. تھائی لینڈ ہے، چائنا ہے، برما ہے، برما میں جو بدھسٹ لوگ ہیں، ان کی تہذیب اگر آپ جا کے دیکھیں تو آپ کو گوروں سے محبت ہو جائے گی. آپ کہیں گے گورے ان سے بہرحال بہت اچھے. خوراک ہی کو صرف دیکھ لیں، خوراک. چائنا اور برما کے لوگ جو بدھسٹ ہیں وہ ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ انگریز کو بھی اس سے الٹی آتی ہے دیکھ کے، اور انگریز ایسی چیزیں کھاتے ہیں کہ ہمیں ان کو دیکھ کے اس پہ الٹی آتی ہے کہ خنزیر بھی کھا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں. لیکن اتنا گند وہ بھی نہیں کھاتے جتنا چائنا والے یا یہ لوگ تھائی لینڈ والے لوگ کھا جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ انبیاء کی تعلیمات کو پہلے فالو کرتے تھے اور پھر آہستہ آہستہ چھوڑتے چلے گئے. تو آپ جب کسی ماحول میں رہے ہوں تو کتنے ہی برے بن جائیں، تھوڑے تھوڑے اثرات تو بہرحال رہتے ہی ہیں، ایک حد تک جاتے ہیں آگے. آپ جب صحابہ کرام نے جہاد شروع کیا مختلف قوموں کے خلاف، تو اس زمانے میں جو ایک بات دیکھنے میں سامنے آئی کہ یہود و نصارہ ان سے جب قتال ہوتا تھا اور کسی علاقے پہ مسلمانوں کی حکومت قائم ہوتی تھی تو اس کی نوبت نہیں آتی تھی کہ ان کو زنا سے
یعنی روکنے کی کوشش کی جائے یا اور کوئی پابندیاں، وہ خود ان چیزوں کو برا سمجھتے تھے. لیکن ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جو اہل کتاب نہیں تھے، پارسی تھے، آگ کی عبادت کرنے والے لوگ، چاند سورج کی عبادت کرنے والے لوگ، ان کے میں مسائل یہ ہوتے تھے کہ انہوں نے بہت سو نے اپنی سگی بہنوں سے شادیاں کی ہوئی ہوتی تھیں. بہت سے اپنی معاذ اللہ بولتے ہوئے بھی عجیب سا لگتا ہے اپنی ماں سے نکاح کو بھی حلال سمجھتے تھے. حضرت عمر کے دور میں ایک علاقہ فتح ہوا مجوسیوں کا، تو ان میں رواج تھا سگی ماں سے بھی، خالہ سے بھی شادی ہو جاتی ہے، سگی بہن سے بھی شادی ہو جاتی ہے، بیٹی سے بھی ہو جاتی ہے. حضرت عمر نے حکم دیا کہ جس نے اپنے محرم رشتہ دار سے نکاح کیا ہے ان کو ایک دوسرے سے الگ کر دو. تو ایسا اس زمانے میں بھی ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی. تو یہود و نصارہ چونکہ مانتے ہیں انبیاء کو، اور انبیاء کی صحبت انہوں نے ان کے باپ داداؤں نے اٹھائی ہے، تو اس لیے دوسری قوموں کی نسبت ان میں تہذیب زیادہ ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کی سمجھ میں اسلام بھی جلدی آتا ہے بنسبت دوسری قوموں کے. دنیا میں اسلام قبول کرنے کا جو سب سے زیادہ ریشو ہے، شرح ہے جس قوم میں، وہ عیسائیوں میں ہے. کیونکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر تھے ان کو فالو کرتے ہیں، تو ان کو بہت جلدی اسلام سمجھ میں آتا ہے. ہندو کو کافی دیر سے آئے گا، چائنا والے کو تو بہت مشکل ہے. پھر چائنیز زبان میں کسی کو کلمہ سکھانا یہ تو اور مشکل کام ہے، وہ کچھ اور مطلب نہ سمجھ لے اس کا. چونکہ وہ بہت دور، ان کو یہ سمجھانا کہ تہذیب کیا ہوتی ہے، حلال کیا ہوتا ہے، حرام کیا ہوتا ہے، جو لال بیگ تک کھا جاتے ہوں اس کو. جب آپ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک آدمی کے گھر میں گندگی ہے اور گھر میں صفائی ستھرائی نہیں ہے، آپ اس کو کسی دن صاف ستھرے ماحول میں لے کر آؤ تو اس کو تھوڑا سا خیال آئے گا یار مجھے بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے. لیکن ایک آدمی بھنگی ہے، اس کا کام کیا ہے گٹر صاف کرنا، اس کو آپ کتنا صاف بنا دو گے، کتنا صاف بنا دو، زیادہ زیادہ یہ کروا دو گے کہ اس کو بھنگی پنے سے توبہ کروا دو گے، یہ بھی بہت بڑا کمال ہوگا، اس کا بھی بہت بڑا کمال ہوگا. لیکن اگر آپ نے اس کو پہلے دن نہا دھو کے ڈیٹول سے نہلایا، اس کو سروس کروائی اور پھر خوشبو چھڑک دی اس کے اوپر، تو بے ہوش ہو کے مر جائے گا، کہے گا یہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو اتنی صفائی افورڈ نہیں کر سکتا وہ. تو یہ جس چیز کا انسان عادی ہوتا ہے نا، ہمارے حضرت کے ایک مرید تھے، وہ ہر وقت بن ٹھن کے بہت رہا کرتے تھے. بس خواتین کی طرح ان کی عادت تھی ہر وقت بناؤ سنگھار میں لگا رہنا. اسلام نے صفائی ستھرائی کا تو حکم دیا ہے، مگر یہ تو ہے نا کہ مرد کو تھوڑا سا کہے کہ زیادہ شو بازیوں کے چکر میں نہیں رہو گا، نہا دھو کے کنگھی کر لی کافی ہے، اتنا فیشن کافی ہے. ہر وقت خواتین کی طرح شیشے کے سامنے، آئینے کے سامنے بیٹھ کے اپنے نوک پلک درست کرتے رہنا اور مانگیں نکالتے رہنا، یہ مرد کی مردانگی کے خلاف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نا آج کل مرد بھی بیوٹی پارلر جا رہے ہیں اور ان کی چہرے کی رگڑائی ہو رہی ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے. دلہن کا بیوٹی پارلر جانا ٹھیک ہے، مرد جب دولہا بنے جاؤ نہا دھو کے شیمپو سے نہاؤ، ڈیٹول سے نہا لو، اس دن تھوڑا سا تیزاب ملا لو، بہت زیادہ صفائی ہو جائے گی، جراثیم مر جائیں گے. اتنا کافی ہے، اتنا کافی ہے. اس سے زیادہ پھر یہ حساب کتاب تھوڑا سا. لیکن ابھی چلو اتنا بھی وہ بیوٹی پارلر جا رہا ہے، تھوڑا سا بال وال بنوا لیے، لیکن ابھی تو عجیب سی حساب کتاب ہے. مردوں کا تھریڈنگ ہو رہی ہے، ان کے پتہ نہیں جڑیں اکھڑی جا رہی ہیں بالوں کی، اور آئی بروز بنائی جا رہی ہیں. یہ تو ہیجڑا پن ہے، اللہ کے بندو، مخنث پن ہے، کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے. لیکن یہ گوروں سے آئی ہے یہ چیز. عورت اپنے شوہر کی اتنے چہرے کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتی. وہ عورت کی فطرت بھی ہے، اس کو بندہ چاہیے، بندہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آدمی ہونا چاہیے. تو لیکن اب چونکہ خواتین کی فطرت بھی چینج ہو گئی ہے. ہمارے ایک دوست تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یار یہ عید کی رات کو بھی لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ منہ پہ کریمیں لگا کے اور منجائیاں ہو رہی ہیں ان کی، کسائیاں. کریم لگانا بھی ٹھیک ہے،
اس کی حد تک بھی گنجائش ہے کہ چلو انسان کسی دعوت میں جا رہا ہے, چہرے پہ بعض دفعہ خشکی ہو جاتی ہے, سردی میں منہ پھٹنے لگتا ہے, تو چلو ویزلین لگا دی ہے, کریم لگا دی, لیکن اس کی باقاعدہ گھسائیاں ہو رہی ہیں, پھر اس کی وہ ریگ مال سے رگڑائیاں ہو رہی ہیں, پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے بیوٹی پارلر, ہم تو کبھی گئے نہیں. رگڑائیاں ہو رہی ہیں, گھسائیاں ہو رہی ہیں اس کی, اور پھر اس کو ایسا چمکایا جا رہا ہے, پھر داڑھی بھی نہیں ہے, مونچھیں بھی نہیں ہے, کلین شیو کو بھی بہت اچھی طرح سے, واللہ عالم کیا ہوتا ہے, بہرحال ایسا بنا دیتے ہیں اس کو. لیکن وہ چیز تو نہیں بنتی نا جو عورت, اس طرح تو نہیں چمک سکتا نا بھائی. پھر بھی کیا خیال ہے, شیو کے اثرات تو نظر آ رہے ہوتے ہیں نا. اللہ نے مرد کو داڑھی بھی دی ہے تو وہ تو نہیں غائب کر سکتے آپ کہ بالکل ایسا ہو جائے کہ نکلی نہیں اس کی کبھی داڑھی, نشان تو نظر آئے گا, تو ہے تو پھر بھی آدمی. تو میں نے ان صاحب سے پوچھا, میں نے کہا کہ بھائی یہ کیوں اتنا ہو رہا ہے کہ یہ ان کے جو گرل فرینڈز ہیں وہ ان پر اعتراض نہیں کرتی کہ تم کیا کر رہے ہو یہ, کیونکہ وہ لڑکیوں کے لیے سجتے ہیں نا بہت سے لڑکے. تو مجھے ان صاحب نے بتایا, کہہ رہے ہیں ان کی گرل فرینڈز جو ہے نا آج کل, ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, تو وہ بھی ان کی بھی فطرت اللہ نے تبدیل کر دی. تو ہمارے حضرت تھے, ان کے ایک مرید تھے, وہ اپنے نوک پلک درست کرتے رہتے تھے ہر وقت بیٹھ کے, ٹوپی سیدھی کریں گے ہر وقت, بس تھوڑی سی بھی ٹیڑھی نہ ہو جائے ٹوپی. اور بہت ایسے جیسے دولہا ہوتا ہے نا, پہلے زمانے میں دولہا کے پاس ایک رومال بھی ہوتا تھا, پتہ نہیں ہوتا ہے وہ رومال کتنا برا لگتا ہے, بار بار اپنی ناک پہ رکھ رہا ہوتا ہے یوں کر کے. تو دولہا بنو, چھوڑیں بس ابھی میں ایک بات تک چینج ہو جائے گی. دولہا سادگی سے بنو تو اللہ بار بار بننے کی توفیق عطا فرمائے گا. دولہا بننے کو زیادہ فوکس کرو, سجنے پہ زیادہ زور نہ لگاؤ. اس کی کوشش کرو کہ اللہ بار بار دولہا بننے کی توفیق دے. لوگ کیا کرتے ہیں, ایک ہی دفعہ میں بنتے ہیں, مگر ایسا بنتے ہیں کہ بس وہ ایک ہی دفعہ میں کہتے ہیں ایسا اتنے لاکھ ہزاروں روپے اپنے اوپر خرچ کر دیں گے, اتنے شاپنگ کریں گے جا کے, یہ والی ٹائی لے لو, یہ والا پاجامہ لے لو, یہ کڑائی والا کرتا لے لو, اور یہ جناب سوٹ لے لو, یہ بوٹ لے لو. کیا فائدہ, اس سے بہتر ہے سادہ سول کپڑوں میں دولہا بن جاتے, مگر بار بار بن جاتے ہیں, یہ زیادہ اچھا ہے. تو میں جب بھی الحمدللہ دولہا بنا ہوں نا, انہیں سفید کپڑوں میں, یہ جو پہنے ہوئے ہیں نا ایسے ہی بالکل, یہی پگڑی جو بیان میں اسٹائل ہے وہی دولہا بننے کا اسٹائل, بھائی یہی ہے, اتنا ہی ہے. کبھی جا کے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کبھی میں نے دولہا بننے سے پہلے اپنے لیے باقاعدہ کوئی کرتا شلوار بھی خریدا ہو. باقاعدہ عید پہ خرید لیتا ہوں دولہا بننے سے پہلے نہیں. یہ بھی کوئی فرق نہیں ہے, کوئی آپ پہنے بہت اچھے کپڑے پہنے, آپ بہت زیادہ سوٹ ٹائی پہنے, جو بھی آپ پہن سکتے ہیں, کوئی ناجائز نہیں ہے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بہت زیادہ مرد کے لیے اپنے نوک پلک کو درست کرنا یہ مرد کی فطرت کے بھی خلاف ہے, اور شریعت میں بھی اس کو پسند نہیں کیا گیا. تو وہ جو تھے اداکار تھے, ایکٹر تھے, سوری ابھی میں نے پہلے ہی بتا دیا وہ کیا تھے, وہ پھر بیان کا مزہ خراب ہو جائے گا اس سے. وہ کیا کرتے تھے, ہر وقت نوک پلک درست کرتے رہتے تھے اپنے بیٹھ, تھے بڑے دیندار ماشاءاللہ, داڑھی بھی تھی ان کی اور تہجد گزار تھے. ہمارے حضرت نے ارادہ کیا کہ ان کو بلا کے تنبیہ کریں گے کہ بھائی ٹھیک ہے, اچھے بن کے رہیں, صاف ستھرے کپڑے پہنے, واسکٹ بھی آپ پہنتے ہیں, بہت اچھی بات ہے, لیکن یہ ہر وقت کنگھا لے کے, شیشہ لے کے اپنی مانگیں درست کرتے رہنا, یہ تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے. حضرت کا ارادہ تھا ان کو ڈانٹ لگائیں گے, کیونکہ حضرت کے مرید تھے. تو کسی نے حضرت کو بتایا, حضرت یہ پہلے کوئی فلم ایکٹر تھے, یہ ہیرو تھے, کہیں انڈیا کی فلم میں آتے تھے, پرانی کوئی فلموں میں یا کہ ڈراموں میں آتے ہوں گے. انہوں نے توبہ کی ہے, یہ بیچارے بعد میں دیندار بنے, اور حضرت کے بیانات سن کے حضرت نے فوراً ان کو تنبیہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا کہ بھئی ان کے لیے یہ بھی بڑی قربانی ہے, کیونکہ انہوں نے جو ماضی میں وقت گزارا ہے, وہ تو اداکار تو ٹی وی میں آنے سے پہلے یہ کہیں ان کے تو پورا میک اپ ہوتا ہے, اس پہ تو ڈسٹمبر کے ڈبے خالی ہوتے ہیں, اتنی ان کو اب ایک طویل عرصہ اس حالت میں گزار دیا, تو ان کے لیے تو داڑھی رکھنا بہت بڑی قربانی ہے اداکار کے لیے, فنکار کے لیے. تو چلو یہ ٹھیک ہے, ان پہ چلتا ہے, کچھ نہیں کہا پھر, بھئی ٹھیک ہے صحیح, کیونکہ ہر آدمی کے حالات مختلف ہوتے ہیں. اب اس کو آپ اتنا زیادہ پابند بنا دیں گے بھئی وہ پھر اس کے لیے فرمائے بالکل, پھر حضرت نے کچھ بھی نہیں کہا, اور اللہ نے ان کو ایسا مرتبہ عطا کیا, اللہ نے ان کو شہادت دی. وہ جو اداکار تھے, فنکار تھے, اللہ نے ان کو شہادت کی نعمت سے نوازا, بچے ان کے سارے حافظ. تو
جو جس ماحول میں ہوتا ہے نا اس کے لیے بالکل اس کے خلاف بات کو قبول کرنا مشکل. تو اسلام قبول کرنے کا ریشو دنیا میں سب سے زیادہ کس قوم میں ہے؟ عیسائیوں میں. قرآن میں بھی یہ بات اللہ نے بیان کی ہے. وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. فرمایا تم اسلام کے قریب سب سے زیادہ ان لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں, عیسائی کہتے ہیں, کرسچن کہتے ہیں. سب سے زیادہ تم اسلام کے قریب ان لوگوں کو پاؤ گے. تو یہودی جو تھے نا, ان کو اللہ نے دنیاوی علم میں بھی فضیلت دی اور اخروی علم میں بھی. دنیاوی علم میں فضیلت کیوں دی؟ کیسے دی؟ جس قوم کے پاس حکومت ہوتی ہے وہ خود بخود ترقی کرتی ہے. یہ جو مسلمان قوم میں سائنسدان نہیں پیدا ہو رہے اور لوگ کہتے ہیں نا یہ مولویوں نے لوگوں کو ترقی سے روکا ہوا. مولویوں نے نہیں روکا ہوا. جب آپ کے پاس حکومت ہی نہیں ہے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہر چیز ان سے ادھار لینی پڑتی ہے آپ کو. ایک حد تک وہ آپ کو جانے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ جانے نہیں دیتے. اگر آپ میں کوئی باصلاحیت آدمی پیدا ہو کر تو وہ ہائر کر لیں گے, وہ اس کو اٹھا کے لے جائیں گے, وہ آپ کی صلاحیتوں کو اپنے لیے کیش کروائیں گے. تو آپ کی قوم کو اس سے فائدہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کے لیے اتنا مضبوط ہونا پڑتا ہے جیسے وہ ہیں. جب تک مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو یہ گورے مسلمانوں سے پڑھا کرتے تھے, ان سے سیکھا کرتے تھے. جب مسلمانوں کی خلافتیں ختم ہو گئی, غلام بن گئے, تو اب غلام قوم بیچاری کیا ترقی کرے گی؟ بنی اسرائیل جب تک فرعون کی غلامی میں تھے ایک سوئی بھی ایجاد نہیں کر سکے, کوئی غلیل بھی ایجاد نہیں کر سکے, کیونکہ فرعون ان کو تھوڑی کرنے دیتا کچھ. جب بنی اسرائیل کی دنیا پہ حکومت آئی ہے تو بنی اسرائیل نے سائنسی ترقی بھی بہت کی ہے. یہ لوگ ہتھیار بناتے تھے, دنیا ان سے لیتی تھی. تو یہ ایک اصول ہے کہ جب آپ کے پاس حکومت ہوگی تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہو. اگر حکومت نہیں ہے تو آپ کے وسائل پہ بھی وہ قبضہ کر لیں گے. آپ اپنے ملک کے وسائل استعمال کر سکتے, جو آپ کی جیب میں جو پیسہ ہے وہ آپ ان سے پوچھے بغیر استعمال نہیں کر سکتے. تو آپ ترقی کہاں سے کرو گے؟ اور عجیب اللہ کی قدرت دیکھو آپ کہ ہم لوگ غلام ہو کے بھی یہ اسلام کی برکت ہے کہ جتنا تنزل ہمیں ہونا چاہیے تھا اتنا ہے نہیں. میں نے ایک آفیسر سے پوچھا کہ پاکستان دنیا کے طاقتور ترین ملکوں کی فہرست میں آنے والے ہیں قریب انشاءاللہ, اور بھارت کو آپ کو پتا ہے نا بہت طاقتور ملک ہے, لیکن بھارت پاکستان سے جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتا. مودی نے ایک بھڑکی لگا دی تھی تھوڑے دن پہلے. مودی نے جو ہے نا چونکہ مہنگائی بہت کر دی, اس نے انتہا پسند ہندوؤں کو بہت پیسہ دیا مودی نے, جس سے ملک میں مہنگائی کا گراف بہت اوپر چلا گیا. تو اس کو خیال آیا کہ عوام میں میری مقبولیت کم ہو رہی ہے, تو اس نے اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے کشمیر میں کچھ فسادات کرائے اور پاکستان کو دھمکی دے دی. پتہ ہی ہوگا آپ لوگوں کو. تو وہاں کے جو تجزیہ نگار ہیں نا انہوں نے پھر بتایا کہ بھائی تو پاکستان سے لڑنے کا تصور دماغ سے نکال دے. میں پہلے یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو خبریں آتی ہیں نا کہ ہمارے پاس انڈیا سے بھی اچھے میزائل ہیں اور ہم انڈیا کے اتنے کلومیٹر جا سکتے ہیں, ہمارے اس سے بھی آگے جا سکتے ہیں, اور یہاں سے بیٹھ کے پاکستان یورپ کو ہٹ کر سکتا ہے, ایسے ایسے میزائل ہیں. تو شروع میں مجھے اس لیے یقین نہیں آتا تھا. میں کہتا تھا یہ جو آرمی ہے نا یہ قوم کا مورال بلند کرنے کے لیے دنیا کے ہر ملک کی آرمی کو کچھ نہ کچھ چھوڑنی پڑتی ہے. نہیں آ رہی بات سمجھ میں بھائی؟ تاکہ قوم کا چھوڑنے میں کوئی پیسے تھوڑی لگ رہے ہیں اور لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے. اور جنگ نام بھی دھوکے کا ہے. جنگ کس کا نام ہے بھائی؟ آپ کی اتنی طاقت نہیں ہے پھر بھی آپ 6 گنا بڑھا کے دکھا دو, گنا بھی نہیں ملتا اس پہ, تاکہ دشمن پہ روپ بیٹھے. ایسے موقع پہ روپ بٹھانے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. آپ کے پاس کوئی ڈاکو آیا لڑنے کے لیے, آپ نے کہا ہاتھ مارا کہ میرے پاس بھی پستول ہے, حالانکہ کچھ بھی نہیں تھا, تو یہ جائز ہے. ہمارے ایک دوست ہے ان کے پاس کوئی ڈاکو آیا تو انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے نا ایسے یوں کیا انگلی سے, وہ بھاگ گیا کہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ سمجھا بندوق کی نال ہے, انگلی تھی ان کی جیب میں نظر نہیں آ رہی تھی. تو جنگ میں یہ جائز ہے جھوٹ بولنا بھی. تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیونکہ ان کے پاس کہاں سے آ گئے بھئی انڈیا کے تو کتنا بڑا ملک ہے اور اس کو تو دنیا اس کے ساتھ ہے, امریکہ اس کے ساتھ ہے, اسرائیل اس کے ساتھ ہے. تو پاکستان نے انڈیا سے زیادہ دفاع میں ترقی کیسے کر لی, کہاں سے آ گئی ان کے پاس؟ تو اصل میں پاکستان چونکہ نام اسلام کا ہے نا, اسلام کے نام پہ بنا ہے,
تو اللہ ہمارے حکمرانوں کی نااہلی کے باوجود اس ملک کے ساتھ اللہ نے کچھ ایسے معاملات کیے کہ ناکامی کے نقشوں میں اللہ نے کامیابی کے نقشے پیدا کیے ہیں. وہ کیسے پیدا کیے ہیں؟ پاکستان نے 2 جنگیں لڑی ہیں. رشیا جب افغانستان میں آیا ہے تو رشیا امریکہ کے مقابلے میں سپر پاور تھا. رشیا کی پوری ٹیکنالوجی انہوں نے چوری کی ہے. نہیں یاری میرا غلط بات سمجھ. پوری ٹیکنالوجی رشیا کی پاکستان نے چوری کی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں چوری کا الزام لگا سکتے ہیں. جنگ کی جو چوری ہے وہ چوری بولو نا بھائی, وہ ثواب ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کیا کون سا حلال طریقے سے آئے تھے افغانستان میں. وہ میں مرغی والا واقعہ سناتا ہوں نا, چوری کی مرغی ہے, اس نے کہا الٹی طرف سے ذبح کیا تو انہوں نے کہا حرام ہو جائے گی. اس نے کہا پہلے کون سا حلال کی تھی ہے بھائی؟ چوری کی مرغی ہے, الٹی گردن سے ذبح کرو, سادہ سیدھی طرف سے جیسے مرضی ذبح کرو, اللہ کا نام لو نہ لو وہ تو ایسے ہی حرام ہے. تو پاکستان پہ یہ چوری کا اگر کوئی الزام لگائے کہ انہوں نے افغانستان میں جو رشیا کے پورا اسلحہ, اس کی میزائل ٹیکنالوجی, اس کے ساری ٹیکنالوجی چوری کی ہے, تو یہ چوری کہاں سے؟ تو بھائی وہ بھی تو ڈاکو تھا, وہ کون سا حلال طریقے سے آیا تھا؟ اس کو کس نے حق دیا تھا کہ افغانوں پہ حملہ کرے؟ وہ پوری ٹیکنالوجی چوری کی ہے, اور اس میں چائنا کے ساتھ مل کے یہ کام کیا ہے. اور ابھی امریکہ افغانستان میں ہے, امریکہ کی میزائل ٹیکنالوجی انہوں نے چوری کی ہے, رپورٹ ہے واللہ عالم. اور یہ بظاہر غلط بات معلوم نہیں ہوتی. امریکہ کا اسلحہ چاہے وہ کتنا ہی چھپائیں, اس کو کتنا ہی بچانے کی کوشش کریں, مگر جنگ میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ آپ کی بندوقیں سامنے والے کے ہاتھ نہ لگیں. تو یہ پوری ٹیکنالوجی لی ہے, اور چائنا نے اس میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے. چائنا کے اپنے مفاد ہیں. تو اس 2 ٹیکنالوجی, 2 ہی تو ملک ہیں دنیا میں سب سے بڑے, ایک رشیا تھا اور ایک کیا ہے؟ امریکہ ہے. نہیں یار میرا غلط بات سمجھ. پورے کہتے ہیں جہاز بنا لیے ہیں, پورے جہاز ریپیئر ہو جاتے ہیں یہاں پہ. تو یہ ایسی چند ایک چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نااہل ہونے کے باوجود دفاعی پوزیشن میں الحمدللہ بہت طاقتور بنا دیا ہے. اور یہ امریکہ کی جو ایجنسیز ہیں ان کی خبریں ہیں کہ مستقبل میں پاکستان کا شمار بہت طاقتور ترین ملکوں میں ہوگا. یہ ان کی خبریں ہیں, کیونکہ ابھی دنیا کے جو نقشے ہیں نا, جغرافیائی حالات بدل رہے ہیں. اگر یہ گوادر کی پورٹ مکمل ہو جاتی ہے, اور بہت تیزی سے اس پہ کام ہو رہا ہے, تو گوادر کی پورٹ اگر مکمل ہو جاتی ہے تو معاشی لحاظ سے پاکستان بھی سونے کے نوالے کھائے گا. تو غلام ہو کے بھی اللہ نے کچھ, یعنی حالات, اب جنگ مسلط ہو گئی نا افغانستان میں, تو اس افغانستان میں جنگ کے افغانوں کی یہ بہادری ہے کہ وہ اب تک امریکہ کو روک کے رکھا ہوا, انہوں نے لڑ رہے ہیں, جانے دے رہے ہیں. یہ ان کی بہادری ہے. مگر اس بہادری کا بہت بڑا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ پاکستان اٹھا رہا ہے. سارا اسلحہ وہاں سے آ رہا ہے, وہ دیکھ رہے ہیں پورے. ان کی ٹوپیوں پہ انہوں نے ریسرچ کی ہے, جنگی ٹوپیاں جو ہے نا, امریکن جو ٹوپیاں استعمال کرتے ہیں جنگی افغانستان میں, وہ ٹوپی کی مجھے کسی نے بتایا تھا, اگر وہ ٹوپی نہیں کرا رہا ہو, صحیح ہے نا, صحیح بات, کہ 12 لاکھ روپے پاکستانی کرنسی کے حساب سے اس ایک ٹوپی کی قیمت ہے, جو امریکن آرمی والے جنگی ٹوپی پہنتے ہیں. کیونکہ وہ یہ والی ٹوپیاں نہیں ہے جو چٹائیوں کی ٹوپیاں ہیں, ان ٹوپیوں میں بہت کچھ ہے. ایسا وائرلیس سسٹم ہے ان کا, فوجی جہاں بھی ہوگا ٹریس ہو جاتا ہے. بہت کچھ ہے اس ٹوپا. ہم امریکہ کی ٹوپی آپ وہ اندازہ لگاؤ, وہ اپنے فوجیوں کو ٹوپی نہیں کراتے, وہ باقاعدہ اوریجنل ٹوپی ان کے سروں پہ لا کے رکھتے ہیں جو جنگ میں لڑنے کے کام آتی ہے. ان کی جو جیکٹیں ہیں وہ پکڑی گئی ہیں. وہ لنڈا بازار میں بھی کسی نے بتایا, ایک امریکی کی جو پتلون بک رہی تھی لنڈا بازار میں. تو یہ بہت کچھ سیکھا ہے اس سے. تو دفاعی لحاظ سے الحمدللہ پاکستان دنیا کے طاقتور ملکوں میں ہے, اور طاقتور ترین میں انشاءاللہ ان قریب آنے والا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلامی ملکوں میں سب سے طاقتور ترین ملک بہرحال پاکستان ہے. یہ تو سب مانتے ہیں, جتنے اسلامی ملک ہیں ان میں سب سے طاقتور ملک اس وقت الحمدللہ پاکستان. اس لیے اس وقت پوری دنیا میں ہر ملک کے خلاف, ہر اسلامی ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے. عراق کا بیڑا غرق ہو گیا, اور شام کی آپ حالات دیکھیں کیسی سازشیں ہوئی ہے. شام کا بیڑا غرق کر دیا, اور بہت سارے ملکوں میں افغانستان کا تباہ و برباد کر دیا افغانستان. لیکن دنیا کا واحد ملک الحمدللہ پاکستان ہے کہ جس کے خلاف سازشیں عراق سے بھی زیادہ ہوئی ہیں, شام سے بھی زیادہ ہوئی ہیں, مگر الحمدللہ نہ ٹوٹا
نہ بغاوتیں ہوئی اور نہ کوئی ایسا بڑا ایسی دہشت گردی کے واقعات ہوتے واقعات دہشت، مگر اتنے بڑے پیمانے پر نہیں ہو رہے جو ان لوگوں کی چاہت تھی اور جو ان لوگوں کا پلان تھا، وہ ساری چیزیں الحمدللہ آہستہ آہستہ کیا ہو گئی ہیں، ناکام ہو گئی ہیں. تو اس لیے ہم اپنے ملک کو بے شک 100 دفعہ گالیاں دیں یہ یوں ہے اور فلانا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ طاقت اور قوت کے لحاظ سے الحمدللہ ہمارا ملک ابھی بھی دوسروں سے بہت اچھا ہے، اور اتنا اچھا ہے کہ یہ جو آپ کے عرب کنٹریز ہیں، جو اسلامی ملک ہیں، وہ بھی پاکستان کو اپنے لیے ایک نعمت سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پر کسی نے میلی آنکھ دیکھی تو یہ ہمارے کام آئیں گے. میرا خیال نہیں آ رہی بات سمجھ میں آپ لوگوں کی؟ ان کو بھی سعودی عرب کو پتا ہے کہ پاکستان آرمی ہے جو میرا ساتھ دے گی، سعودی عرب کو یہ بات معلوم ہے. تو اگر یہ ختم کر دیا جائے یہاں سے یہ جو طاقت اور قوت ہے، تو باقی اسلامی ممالک بھی یتیم ہو جائیں گے. دوسرے نمبر پر اس وقت جو ترقی کر رہا ہے ملک جو بہت زیادہ، وہ ترکی ہے. وہاں بھی اسلامی انقلاب ہے، اسلامی انقلاب آیا ہوا ہے بہت خاموش طریقے سے. اس کے جو صدر ہے طیب اردوغان، اس کے پاکستان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں. آپ کو پتہ ہے ابھی مودی نے دھمکی دی تھی پاکستان کو، تو اس دھمکی کا جواب میں ترکی نے بھی جواب دیا. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے مستقبل میں پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا ایک بہت مضبوط ترین بلاک بننے والا ہے انشاءاللہ. بہت طاقتور جو ہے نا، اس میں غیر مسلم ممالک بھی ہوں گے. تو ابھی امریکہ کی وہ پوزیشن نہیں رہی ہے جو کسی زمانے میں خان بہادر کی ہوا کرتی تھی. ابھی وہ دم نہیں ہے اس کے اندر جو پہلے ہوا کرتا تھا. اور خاص طور پہ چائنا نے جب سے سر اٹھانا شروع کیا ہے. رشیا بھی بہت ساری چیزوں میں پاکستان کا ساتھ دینے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اپنے پرانے انتقام لینا چاہتا ہوگا، واللہ عالم اس کی کیا نیت ہے، یہ اللہ ہی بہتر. کسی کی نیت پہ بھائی ہم شبہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا، انما الاعمال بالنیات ہے، لیکن نیت دل کا معاملہ ہے. تو بہت سارے ملکوں کے مفاد ہوتے ہیں، وہ اپنے مفاد میں مل جاتے ہیں. چائنا جو ہمارے ساتھ ملا ہوا ہے وہ اپنے مفاد میں ملا ہے، وہ ہم سے کوئی محبت تھوڑی کرتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب کسی ملک کے پاس حکومت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، تو وہ خود بخود سائنس اور ٹیکنالوجی میں بھی وہ ترقی کرتے ہیں. جب مسلمانوں کی خلافت تھی تو مسلمان ترقی کرتے تھے. اب کیا ہوتا ہے کہ ترقی نہیں ہو رہی تو سارا الزام مولویوں پہ لگایا جاتا ہے. میں ایک چھوٹا سا الزام کا ذکر کر کے اور اس کا جواب کا ذکر کر کے پھر اپنے اس بیان کو میں مکمل کرتا ہوں. کچھ دن پہلے میں نے یوٹیوب پہ اپنا ایک بیان پہ لوگوں کے کمنٹ پڑھے. میرا بیان تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت معاویہ اور حضرت علی کے اختلافات کے بارے میں، ان کے میں نے کچھ بتایا تھا. نہیں، مجھے یاد آیا محرم کی حلیم، اس پر بیان تھا. محرم کی جو حلیم جو ہے نا، ہم جو دیگ بناتے ہیں، اس میں نے کہا یہ لونڈے لپاڑوں کا کام ہے، یہ کوئی مذہبی رسم نہیں ہے. تو اس پہ کسی نے کمنٹ کیے ہوئے تھے کہ مولویوں نے لوگوں کو انہی اختلافی مسائل میں ڈالا ہوا ہے. اور بی بی سی کی سائنسی صفحے کی ایک لنک دیا اور اس میں رپورٹ دی کہ وہ لوگ پتہ نہیں کون سے سیارے پہ، ابھی کون سا مریخ پہ جو ہے نا انسان کو پہنچانے کا سوچ رہے ہیں وہ، اور یہ ابھی حلیم کی دیگوں میں گھسے ہوئے ہیں یہ مولوی لوگ. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ ترقی سے روکنے والے کون ہیں؟ یہ مولوی. یہ لوگوں کو رفع الدین اور حلیم کی دیگ اور یہ حرام اور محرم میں شادی اور یہ وغیرہ ان چیزوں میں لگائے ہوئے. اور وہ انگریز کیا کر رہا ہے؟ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو کے مریخ پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہا ہے. تو بعض چیزیں الفاظ کے اعتبار سے بڑی دلکش ہوتی ہیں، مگر جب آپ ان کی گہرائی میں جاؤ تو ان میں جان نہیں ہوتی. بھائی جو جس کی فیلڈ ہے وہ اسی کے بارے میں بات کرے گا نا. ان لوگوں کے پادری ہیں جو مریخ پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں، ان کے بھی سائنسدان باتیں کر رہے ہیں. نہیں یاری میرا خیال ہے واس، ان کے جو سائنسدان ہیں وہ مریخ پہ کمندے ڈالنے کی باتیں کر رہے ہیں نا. ان کے جو مذہبی لوگ ہیں، جو پادری ہیں، وہ تو مذہبی باتیں کر رہے ہیں. وہ تو اب بھی اسلام پر اعتراضات، اور اس پہ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز بھی ملیں گی آپ کو، اور اسلام کے خلاف کتابیں بھی چھپ رہی ہیں. جو بھائی جس کی فیلڈ ہوتی ہے وہ تو وہی کام کرے گا نا. نہیں یاری میرا خیال ہے باسم. تو یہ اعتراضات مولویوں پہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے ملک کے، اگر کسی نے کرنا بھی ہے تو ہمارے ملک کے سائنسدانوں پہ کرو، ان پہ کرو. بھائی آپ اپنی فیلڈ میں ذمہ داری ادا نہیں کر رہے. اگر کرنا ہے وہ تو الگ بات ہے کہ ان پہ بھی اعتراض اس لیے درست نہیں ہے کہ وہ جتنا ان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے وہ اس حساب سے کام کر رہے ہیں. وہ تو جتنی جس کے پاس صلاحیت ہوگی، وسائل ہوں گے، اتنا ہی کرے گا نا. وسائل ان کے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں. وہ ہمارے پاس تو بہت سارے بکھیڑے ہیں جن میں ہم الجھے ہوئے ہیں. کسی نے کہا نا کہ وہ کولمبس اگر شادی شدہ ہوتا پھر وہ امریکہ دریافت کر ہی نہیں سکتا تھا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
کیوں؟ اگر وہ امریکہ دریافت کرنے نکلتا، آدھے راستے میں میسج آ رہا تھا بیوی کا کہ واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا، ½ کلو دہی اور واپسی پہ 6 انڈے لیتے ہوئے آنا، تو وہ جاتا امریکہ، وہ غصے میں وہیں سے واپس ہو جاتا. تو یہ جو بے فکری کی زندگی ہے، بے فکری سے میری یہ نہیں کہ یہ تو میں نے ایک لطیفے کے طور پہ سنایا ہے، جب پیٹ بھرا ہوا ہو، سارے مسائل حل ہو رہے ہوں، پھر آپ چاند پہ کمندے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارا ملک اتنے وسائل میں، ہمارے یہاں دہشت گردی سے نمٹنا، ان لوگوں نے ہم کو مسائل میں الجھایا ہوا ہے. غربت، مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، پھر قرضہ دے دے کے سود چڑھا دیتے ہیں ہمارے اوپر، خود ہی آ کے آفریں کرتے ہیں ہم سے قرضہ لو، ہم سے قرضہ لو. اور ہمارے جو سیاسی حکمران ہیں وہ بکے ہوئے لوگ ہیں، ان کو قرضہ دے دے کے پھر ان کی جیبوں سے تھوڑی قرضہ لیتے ہیں، وہ تو عوام مقروض ہوتی چلی جا رہی ہے. تو ہمیں ان لوگوں نے اتنے مسائل میں ڈالا ہوا ہے کہ ہم چاند پہ کمندوں کی باتیں کریں یا ہم اپنے گھر کے جو ہے نا اپنے ملک کی عوام کے انڈے اور ڈبل روٹی کے مسائل حل کریں بیٹھ کے. ایک صاحب امریکن تھے، امریکہ میں زیادہ رہے ہیں، ان کے سامنے کسی نے پاکستان کی برائی کی کہ پاکستان کی عوام ترقی کیوں نہیں کرتی، تو انہوں نے بتایا کہ ترقی پیٹ بھری ہوئی قوم کرتی ہے. انہوں نے کہا میں نے وہاں دیکھا ہے ان کے پاس بہت وسائل ہیں، ہم لوگوں کو انہوں نے غربت میں رکھا ہوا ہے، تو ہم نہیں کر سکتے، بہت مشکل ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم صحیح لائن پہ آئیں اور بہت اس میں ٹائم لگے گا، پھر وہ ترقی بھی ہو سکتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو الزام لگایا جا رہا ہے، یہ الزام کے سائنسی ترقی میں مولانا لوگ رکاوٹ ہیں، مولانا لوگ رکاوٹ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ مولانا لوگ، بعض مولانا بلکہ بہت سے مولانا مذہبی ترقی میں بھی رکاوٹ ہیں، جو ان کی ذمہ داری تھی. عالم اور علماء کی جو ذمہ داری ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں ہے، ان کی ذمہ داری ہے مذہب. اب مذہب بھی اسی طرح ہماری ضرورت ہے جس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. یہ ایک الگ بحث ہے کہ بھائی پھر آپ یہ کہیں کہ اچھا مذہب کا کرنا کیا ہے ہم نے. مذہب بہت اہم بلکہ مذہب کی اہمیت سائنس اور ٹیکنالوجی سے زیادہ ہے. گوروں کے پاس مذہب ہی تو نہیں ہے جس سے اتنی ترقی کر کے بھی تنزل کی طرف جا رہے ہیں، اتنی ترقی کر رہے ہیں پھر بھی خودکشی کا ریشو بہت زیادہ. کیا ترقی ہے کہ بوڑھے باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیا، بوڑھی ماں کو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیا، کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی اولاد کو پالنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیا ترقی ہے؟ اس سے تو ہمارا غریب ٹھیلے والا ایک رکشے والا اچھا ہے، کم از کم گھر جاتا ہے، اس کو اولاد سے محبت ملتی ہے، بہنوں کی محبت ملتی ہے، باپ کی طرف سے اس کو شفقت ملتی ہے. ہمارا نظام ہے ایک باقاعدہ. تو ان کے پاس مذہب نہیں ہے، حلال و حرام کی تمیز ختم ہو گئی. انہوں نے قانون کے زور سے جو ہے نا امن قائم رکھا ہوا ہے، قانون کی طاقت سے. قانون بہت سخت ہے، اور اس لیے سخت ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے. جس چیز کی جس معاشرے میں ضرورت بہت ہوتی ہے وہ خود بخود. دیکھو ہمارے ملک میں جب تک دہشت گردی نہیں تھی تو دہشت گردوں کے بارے میں اتنے سخت قوانین بھی نہیں تھے، کوئی بھی کسی کو مار دے، تھوڑے سے پیسے گلاؤ نکل لو. اب جب دہشت گردی بہت زیادہ ہو گئی، میڈیا پہ آنے لگی، تو حکومت خود سنجیدہ ہوتی ہے نا، بھائی ایسا تو نہیں ہو سکتا. قوانین کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. ان لوگوں کے ہاں جو بچوں کے حقوق ہیں یا عورتوں کے حقوق ہیں، وہ اس لیے ہے کہ ان کے معاشرے میں بچوں اور عورتوں پر جو ظلم تھا وہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہے. ہمارے ہاں عورت کے حقوق پر اتنے قوانین نہیں بنے ہوئے. آپ کسی کو بھی چھیڑ دیں کوئی پولیس نہیں آتی، پھر بھی عورتیں بچی ہوئی ہیں کیونکہ کوئی چھیڑتا ہی نہیں ہے. وہ اس کو غیرت کے خلاف سمجھتا ہے. ابھی بھی ہمارے معاشرے میں الحمدللہ عورت کی عزت کرنے والے زیادہ ہیں، اس کی توہین کرنے والے کم ہیں. ان کے معاشرے میں اگر عورت کے اتنے سخت قوانین نہ ہو تو پھر ماضی کا یورپ اٹھا کے دیکھو، انہی نے جو اپنی تاریخیں لکھی ہیں، عورت کا کوئی عزت، اس کی کوئی عزت اور کوئی مقام نہیں تھا اس معاشرے میں، کوئی مقام نہیں تھا. بیویوں کو بیچا جاتا تھا، بیٹیوں کو بیچا جاتا تھا، اور بچوں پہ ظلم اور زیادتی، بچوں سے جنسی زیادتی کا تناسب بہت زیادہ تھا. تبھی وہاں قانون بنا کہ باپ اپنے بچے کو ڈانٹ نہیں سکتا. یہ اس لیے کہ تاکہ حالات پہ کچھ کنٹرول کریں. اس قانون کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے. تو علماء کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ پیغمبروں کی تعلیمات کو عام کرنا. اگر وہ اس میں خیانت کر رہے ہیں تو آپ اس پہ الزام لگائیں. اور سائنس کی ترقی کس کا کام ہے؟ یہ جو یونیورسٹیاں بنی ہیں، دونوں چیزیں معاشرے کی ضرورت ہے، وہ اگر نہیں کر رہے تو وہ ان کا کام ہے. اور علماء نے دینی تعلیم کو الحمدللہ جس طرح سے زندہ کیا ہے، وسائل نہ ہو کے، مدارس کو آپ دیکھ لیں، کوئی وسائل نہیں ہے، حکومت 1 روپیہ نہیں دے رہی، مگر مدارس الحمدللہ ترقی پر ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں. اور علم کا ایسا مضبوط نظام ہے مدارس میں. میں نے کالج کا زمانہ بھی دیکھا ہے، ایس ایم سائنس کالج میں پڑھتا تھا،
اسکول کا زمانہ بھی دیکھا ہے. جس دن میرا پہلا دن تھا مدرسے کا, میں نے حیرانگی سے جو ہے نا اپنی انگلیاں منہ میں ٹھوس لی. میں نے کہا اتنی زبردست تعلیم اور ایسا تعلیمی نظام بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتا. وہ اتنا پڑھتے تھے طلبہ, اتنا پڑھتے تھے, میں حیران تھا یہ تو پاگل ہو کے مر جائیں گے. یہ اتنی محنت, 12 بجے تک کتاب لے کے بیٹھے ہوئے, پھر فجر کے بعد کلاسیں شروع ہو رہی ہیں, اساتذہ محنت سے پڑھا رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ استاذ آئیں اور بغیر پڑھائے حاضری لگا کے چلے جائیں. اسکولوں میں تو ہم دیکھ رہے تھے ٹیچر صاحب غائب ہیں, حاضریاں پوری لگی ہوئی ہیں, سارا وہی. تو ہم نے استاذوں کو دیکھا اتنی محنت کر رہے ہیں, جس سبق کو پڑھانا ہے اس کو پہلے سے باقاعدہ مطالعہ کر کے آئیں گے, پھر طلبہ کی نگرانی. تو یہ مدارس کی جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے الحمدللہ پوری کی ہے. آپ اسکول اور یونیورسٹیوں کی جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی. میں اپنے دوستوں میں بہت سو کو جانتا ہوں, کچھ بھی نہیں آتا مگر ایم اے کی ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں, بن جاتی ہیں. ایم اے بھی ہو جاتا ہے, تھوڑے زیادہ پیسے لگ جائیں گے, پی ایچ ڈی میں تھوڑا سا اور پیسے ملا دو, ٹھیک ہے. عدالتوں کی حالت دیکھو, عدالتوں کی. ابھی جو لوگ علماء کے پاس اپنے کیسز کو لے کے جاتے ہیں, گھریلو جھگڑوں کو, علماء الحمدللہ بغیر کسی کی طرفداری کے, بغیر 1 روپیہ لیے ان کے کیسز کو بڑے آرام سے نمٹا دیتے ہیں. آپ عدالت میں جاؤ تو حال دیکھو کیا ہے. وہ میں مشہور واقعہ سناتا ہوں نا, کہ ایک وکیل نے اپنے جج سے کہا کہ جج صاحب میرا جو موکل ہے اس کے دلائل قانون کی فلاں کتاب جو آپ کے سامنے رکھی ہے اس کے صفحہ نمبر فلاں پہ اس کی یہ دلیل موجود ہے. جج صاحب نے جب کھول کے دیکھا تو 5000 کا نوٹ تھا اس میں سامنے, کھول کے دینا تو 5000 کا نوٹ. جج نے کہا مجھے اس جیسے 4 دلائل اور چاہیے, اس جیسے 4 دلائل. یہ عدالتوں میں ہو رہا ہے, یہ مدرسوں میں تو نہیں ہو رہا. اور اگر مدرسوں میں خیانت ہے, بہت سے مدرسوں میں ہے بھی خیانت, وہ مذہبی خیانت ہے, تو پھر ان کو برا کہو. آپ کس نے منع کیا؟ جو مولوی اختلافی مسائل میں لوگوں کو ڈال رہا ہے. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو پسند بھی ایسے ہی مولوی آتے ہیں جو ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے لگا رہے ہوں, جذباتی بیانات کر رہے ہوں, اختلاف اور فرقواریت میں ڈال رہے ہوں. یوٹیوب پہ آپ دیکھیں, اگر کوئی مثبت انداز سے بیان کرے گا کہ بھئی سب کو لے کے چلو, اور جس کی جو خامی ہے صرف وہ بیان کی جائے اور اس کی خوبیوں کو نظر انداز نہ کیا جائے, اس طرح کا کوئی بیان, اس کے ویورز بہت کم ہوتے ہیں. اور اگر کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے نا جو مثال کے رفع الیدین کا مسئلہ لے لیں, آپ رفع الیدین کرنے والے ایک کلپ آپ ایسا کریں جس میں کرنے والوں کو بھی کہا جو صحیح ہو, نہیں کرنے والے بھی ٹھیک ہوتے ہیں, دونوں صحیح ہیں. یہ اس کو زیادہ لوگ نہیں سنیں گے, کمنٹس بھی نہیں آئیں گے, زیادہ مخالفت کے کمنٹس آئیں گے. میں نے ایک بیان کیا کہ بھئی اہل حدیث کے بارے میں کہ ان سے چند گزارشات ہیں, اور اس میں اہل حدیث کی تعریف بھی کی. بھئی بعض چیزیں ان میں بڑی اچھی ہیں لیکن چند گزارشات ہیں, چند مسٹیکس ہیں, اگر چھوڑ دیں تو میرا خیال تھا کہ اہل حدیث بھی خوش ہوں گے اور دیوبندی بھی خوش ہوں گے. نہ وہ خوش ہوئے نہ یہ خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ دکھاوا ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے مسلک کا دفاع نہیں کر رہا, اور انہوں نے ویسے ہی, کیونکہ پورا دفاع ان کا بھی نہیں کر رہا میں, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہ کہہ رہے پورا صرف ہم کو مانو, ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں ہے. اور دیوبندی کہہ رہا ہے کہ میں ہی ہوں, باقی جتنے لوگ ہیں سارے جہنمی ہیں. تو جو معتدل بات کرے گا مارکیٹ میں وہ چلتا نہیں ہے. عوام بھی اس کو زیادہ, عوام کو چاہیے چٹپٹی چیزیں, چٹپٹی چیزیں, ایسے چٹپٹے بیانات ہوں کہ بس زمین آسمان کے قلاوے ملا دو. تو یہ چیزیں عوام, جب آپ یہی چاہتے ہو تو پھر اسی قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی, ٹھیک ہے نا, اسی قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آئیں گی. تو مولانا لوگ ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. مولانا لوگوں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ اسکول نہیں جاؤ, اور بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں, ہمارے پاس تو پروفیسروں کے فون آتے ہیں, حضرت میں گھر بیٹھے تنخواہ لیتا ہوں, حلال ہے, ٹھیک ہے نا. تو اگر اس کا فون کسی دوسرے پروفیسر کے پاس جائے گا وہ تو فتویٰ لگا دے گا حلال ہے, کہہ رہے میں بھی یہی کر رہا ہوں, میں کون سا پڑھاتا ہوں وہاں جا کے. لیکن کسی مولوی سے پوچھو گے وہ کیا کہے گا, تنخواہ حرام ہے, وہ یہی کہے گا نا. گورنمنٹ کی, ابھی 3-4 دن پہلے ایک شخص نے مجھے راستے میں پوچھا, حضرت ہمارے ہاں جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں وہ دیر سے جاتے ہیں, جیسے 9 بجے حاضری ہے تو 12 بجے پہنچ رہے ہوں گے, تنخواہ پوری لیتے ہیں, کیا یہ حلال ہے؟ میں نے کہا 12 بجے اگر جا رہے ہیں تو پھر 3 گھنٹے لیٹ بھی اگر آ رہے ہیں تو بھی حلال ہونے کی کوئی گنجائش ہے. اول تو اس لیے یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ جو گورنمنٹ کا ٹائم ہے نا اس ٹائم پہ آپ اگر ٹائم دیں گے تو آپ کو تنخواہ کے مستحق ہیں, اپنی طرف سے پوری رات آپ بیٹھے رہے اس کا کوئی, لیکن چلو گنجائش کا پہلو کہ سارے ہی 12 بجے پہنچ رہے ہیں, یہ اکیلا وہاں جا کے کیا کرے گا, کوئی کام دھندا تو ہوگا نہیں. تو تعویل کی جا سکتی ہے اس کو حلال کرنے کے لیے, بھائی 12 بجے جا رہے ہو,
3 گھنٹے لیٹ ہو تو چھٹی اگر 6 بجے ہو رہی ہو تو چلو 9 بجے آ جاؤ, وہ 3 گھنٹے بعد میں اضافی لگا دو. نہیں, آج 6 بجے رہے, بلکہ 5:30 بجے نکل جاتے ہیں. پہلے 9 بجے کا ٹائم ہے, پہنچ رہے ہیں 12 بجے, نکل رہے ہیں 5:30 بجے. تو کیا تنخواہ, میں نے کہا اتنی دیر کی تنخواہ کیا ہو جائے گی, حرام ہو جائے گی. وہ گورنمنٹ کے خزانے میں آپ پر لازم ہے کہ واپس لوٹا دیں. پوری تنخواہ حرام نہیں ہے, جتنی دیر بیٹھ گئے اتنی ٹھیک ہے, جو اضافی وہ. تو مولوی بیچارہ تو یہی بتاتا ہے کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے. وہ ترقی میں رکاوٹ کیوں بنے گا؟ وہ ترقی میں جب رکاوٹ ہوتا ہے وہ بولتا ہے کہ جاتے کیوں ہو, جاتے کیوں لوگوں کی خدمت کر رہے ہو. یونیورسٹی کے طلبہ کو بولیں گے تم پڑھتے کیوں ہو, یا پروفیسروں کو بولے تم لوگ کے لیے پڑھانا حرام ہے, یہ سائنس ہے, یہ پڑھا رہے ہو گوروں کی تعلیم ہے. مولانا یا مفتی بیچارہ یہی بتائے گا بھائی تمہیں جو کتاب دی گئی ہے وہ سلیبس ختم کرانا تمہارے اوپر واجب ہے. نہیں پڑھاؤ گے, چاہے وہ انگلش سکھا رہے ہو چاہے وہ فارسی سکھا رہے ہو. بلکہ وہ یہاں تک کہے گا اگر تمہارے ذمے ہندوؤں کی کتابیں نا گیتا, وہ تمہارے ذمے لگی ہے کہ بھئی مذہب کے بارے میں معلومات دینی ہے, وہ پڑھانی ہے, تو وہ جب تک نہیں پڑھاؤ گے تمہارے لیے تنخواہ حلال نہیں ہوگی. جو ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ پوری کرنا ضروری ہے آپ پر. تو اس لیے جو ترقی کی بنیادی وجہ میں نے آپ کو بتا دی. اب میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو یہودی جو تھے نا, وہ دنیاوی علم بھی تھا ان کے پاس اور دینی علم بھی تھا. تو اس سے کیا ہوا, یہودیوں نے جب حکومت کی سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام, تو ان کے اندر ایک تکبر پیدا ہو گیا, برتری یہ پیدا ہو گئی کہ ہم اللہ کے لاڈلے لوگ ہیں اور ہم جیسی قوم دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. حالانکہ یہ اللہ کے لاڈلے اس لیے تھے کہ انہوں نے پیغمبروں پر ایمان لائے, ان کی تعلیمات کو فالو کیا. جب انہوں نے تعلیمات کو فالو کرنا چھوڑ دیا, سود کھانا شروع کیا. اللہ نے کہا کہ ہم نے ان کو منع کیا تھا سود نہ کھاؤ, سود کھانے لگے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ہم نے ان سے ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم دیا تھا, انہوں نے والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا شروع کر دیا. قرآن میں اولڈ ہاؤس کا ذکر نہیں ہے, لیکن اتنا ضرور ذکر ہے کہ ہم نے ان کو والدین سے حسن سلوک کا حکم دیا تھا, ان کے مذہب کا حصہ تھا. تو یہ اولڈ ہاؤس کا تصور جو ہے نا, لگتا ہے کہ اسی وقت شروع ہوا ہوگا. انہوں نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک ختم کر دیا, کیونکہ بوڑھے ماں باپ آپ کی ترقی میں رکاوٹ بنتے ہیں, ان کی خدمت کرنا پڑتی ہے. کہ آپ بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتے. یہودی نے پیسے کو خدا بنایا کہ پیسہ کماؤ, اگر ماں باپ رکاوٹ ہے ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دو, لائف کو انجوائے کرو. تو بہت ساری چیزیں انہوں نے دنیا سے محبت شروع کر دی, سود کھانا شروع کر دیا, فساد مچانا شروع کر دیا. تو اللہ نے ان سے حکومتیں چھین لی, ان سے علم بھی چھین لیا, اور اللہ نے جو ایک روحانی علم تھا, دنیاوی دینی علم تھا, وہ ان سے چھین لیا. اب عرب کے وہ بدو جو کسی پر حکومت تو کیا کرتے, ان پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اتنے بد تہذیب تھے وہ عرب کے لوگ کہ بھئی ان پر حکومت بھی نہیں کر سکتے ہم, اور وہ بھی کسی پہ نہیں کرتے تھے حکومت. اور بالکل جاہل اللہ نے اس قوم کو دنیا کی امامت کے لیے منتخب کیا. تو اب یہودیوں کو 2 چیزوں سے پریشانی ہوتی تھی. ایک تو یہ کہ ہم اس نبی پر ایمان کیوں لے کر آئیں کہ جس کی قوم اب تک ہم سے پوچھا کرتی تھی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ ہم اس نبی پر ایمان کیوں لے کر آئیں کہ یہ تو ہم سے پوچھتے تھے. یہ عرب کے بدو جن کو لکھنا پڑھنا تک نہیں آتا, یہودی تو لکھنا پڑھنا بھی جانتے تھے, ان کو تو لکھنا نہیں آتا, ہم ان پر ایمان لے آئیں. اور دوسرا یہ تھا کہ ایمان لانے کے بعد جو ایک اپنی برتری تھی کہ نبی ہم میں آنا چاہیے, ہماری قوم میں آنا چاہیے, یہ 2 چیزوں نے ان کو حسد میں مبتلا کر دیا. اور وہ بار بار جب لوگ مسلمان ہونا شروع ہوئے, بعض یہودیوں نے بھی اسلام قبول کیا, تو یہودیوں کے سرداروں نے کہنا شروع کر دیا نحن ابناء اللہ واحباؤہ, ہم اللہ کے بیٹے ہیں, ہم اس کے محبوب ہیں, ہم کچھ بھی کر لیں. کیونکہ جب کمپیئر کرتے تھے نا مسلمان یہودی کے, بھائی دیکھو اسلام یہ کہتا ہے اور تم یہ کہتے ہو, تو کون سا مذہب اچھا ہے؟ تو ساری دنیا کہتی ہے بھائی اسلام کی تعلیمات اچھی ہیں. یہودیوں کی تعلیمات اسلام کے مقابلے میں اچھی نہیں ہے, اور ان کے اعمال بھی اچھے نہیں تھے, اعمال بہت خراب تھے. وہ خود جانتے تھے کہ ہمارے اعمال یہ ہیں, جبکہ مسلمانوں کے اعمال دیکھتے تھے تو دیکھتے تھے کہ یہ ہم سے اچھے ہیں. تو اب کیا ہوا, یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہم جتنے مرضی برے ہوں ہم ہیں پھر بھی جنتی. کیوں تم کیا ہیں, اللہ کے لاڈلے ہیں, تبھی اللہ نے ہمیں حکومتیں بھی دیں, خلافتیں بھی دیں, اور بار بار اپنے آپ کا تزکیہ کرتے تھے ہم بہت اچھے ہیں. تو ان آیات میں اللہ نے ڈانٹ لگائی, فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم, کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا نہیں جو اپنے آپ کو پاک صاف کہتے ہیں. بل اللہ یزکی من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے پاک صاف کرتا ہے, آپ اپنی مرضی سے پاک صافی کا دعویٰ نہیں کر سکتے. اللہ کے ہاں جو کرائٹیریا ہے, جو معیار ہے, اس معیار پہ پورے اترو گے تو پاک صاف کہلاؤ گے,
اپنے منہ سے کہنے سے پاک صاف نہیں ہو جاتے. اس آیت کی میں پوری تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کروں گا. بہت اہم آیت ہے. ابھی اس میں جو ایک سبق ملتا ہے وہ میں تھوڑا سا بیان کر دوں تاکہ ایک ٹاپک جو ہے ایک موضوع کمپلیٹ ہو جائے. وہ سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی قوم کا یا کسی فرد کا اپنے منہ میاں مٹھو بننا پسند نہیں ہے. نہیں یاری بات سمجھ لیں. یعنی اللہ نے بتایا کہ نیک کون ہے. پاک صاف مطلب نیک, طہارت والا, شریف, جو ہمارے ہاں اس کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, نیک آدمی, شریف آدمی, اچھا آدمی. تو اچھا کی ڈیفینیشن اللہ نے بتائی کہ اچھا وہ ہے جس کو اللہ اچھا کہے. خود اپنے منہ سے اچھا کہنے سے کوئی اچھا نہیں بن جاتا. ایک آدمی کہے میں بہت اچھا ہوں, میں یوں ہوں, میں وہ ہوں, تو بھائی آپ اس معیار پہ پورے اتر رہے ہو تو ٹھیک ہے, نہیں اتر رہے تو آپ اچھے ہوں گے, اچھے کے علاوہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں, اچھے نہیں ہیں آپ. قرآن نے اس مضمون کو دوسرے مقام پر بھی بیان کیا. یہاں تو صرف اتنا بیان کیا کہ اچھا وہ ہے جو جس کو اللہ کہے. ایک اور جگہ بیان کیا کہ اپنے آپ کو اچھا ہونے کا دعویٰ بھی نہ کیا کرو اگرچہ اس معیار پہ پورا ہی کیوں نہ اتر رہے ہو. یہ سورہ نجم میں بیان فرمایا کہ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دیا کرو, اللہ کو خوب معلوم ہے تم میں کون پاکیزہ ہے. آج بات پہ ہر آدمی ہر محفل میں بیٹھ کے اپنی بونگیاں مار رہا ہے, میں یوں ہوں, میں یوں ہوں, میرے اندر یہ صلاحیت, میرے اندر یہ کمالات. تہجد کے 4 رکعت 2 رکعت کی توفیق ملے گی تو بات پہ اپنے تہجد کا. ایک صاحب تھے, ان کو شوق تھا شو باندھنے کا, تو وہ بتانا چاہ رہے تھے میں تہجد ہی پڑھتا ہوں. انہوں نے کہا اگر ایسے بتاؤں میں تہجد پڑھتا ہوں تو لوگ کہیں گے تو ریاکار ہے. تو پھر انہوں نے کہا اپنے دوست سے کہا یار میں ہم دونوں رات ساتھ سو رہے تھے, تو میں جب رات کو اٹھا تو آپ مجھے نظر نہیں آئے, تو یہ بتا دیا کہ میں رات کو اٹھا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے مختلف طریقوں سے اپنی عبادات کو ہائی لائٹ کرنا, اپنے اچھے اعمال کو ہائی لائٹ کرنا, یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں. اور اللہ نے کیسا بہترین جواب دیا, فرمایا ہوا جس کی نظر میں تم اچھا بننا چاہتے ہو اس کو پتا ہے. مخلوق کے لیے تھوڑی اچھا بننے کی کوشش کی ہے تم نے, اللہ سے ثواب کی امید پر اچھا بننے کی کوشش کی ہے, تو اس کو پتا ہے تم اچھے ہو یا نہیں ہو. اور آگے فرمایا ہوا اعلم بکم اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم. اللہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں چھپے ہوئے تھے, جب تم خود اپنے آپ کو نہیں جانتے تھے, تمہاری ماں اور تمہارا باپ تمہیں نہیں جانتا تھا. اللہ اس وقت سے تمہیں جانتا ہے کہ تمہارے اندر کیا کیا صلاحیتیں. تو جو تمہاری پیدائش سے پہلے تمہیں جانتا ہے تو پھر تمہیں شو مارنے کی کیا ضرورت ہے لوگوں کے سامنے. اس لیے اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتا چلا کہ یہودیوں کی جو خصلت ہے شو بازی, یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اللہ کو تواضع پسند ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ اپنی کسی اچھائی کو اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے کہ سامنے والا, یعنی اس پہ کوئی شرعی حکم مرتب ہو رہا ہوتا ہے, وہ اس لیے بیان کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے کسی پر احسان کیا, اب وہ احسان فراموش آپ کو ستائے چلا جا رہا ہے, تو ایسے موقع پر اپنے احسان کا تذکرہ کرنا جائز ہے کہ بھائی میں نے تمہارے لیے یہی کیا اور تم جناب میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو, یہ بھی ٹھیک ہے. اسی طرح بعض مرتبہ جو ہمارے بزرگوں کی, بعض اکابر کی عادت ہے کہ وہ اپنی بعض خوبیاں یا اپنے بعض اعمال لوگوں کو بیان کرتے ہیں, وہ اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں عمل کا جذبہ پیدا ہو. تو باپ اپنے بیٹے کے سامنے اپنی خوبی کوئی بیان کرے تاکہ بیٹے میں بھی ہو کہ بھائی باپ بتائے دیکھو میں نے فلاں موقع پر یہ قربانی دی تھی اور فلاں کا خیال رکھا, میں نے اپنی فلاں بہن کو اتنے پیسے دیے, فلاں کو اتنے پیسے دیے. یہ باتوں سے کیا ہوتا ہے, بیٹے کے دل میں آتا ہے کہ یار میرے ابا نے جب اپنی بہنوں کا اتنا خیال رکھا تو میری بھی ذمہ داری ہے خیال رکھوں. ورنہ وہ سمجھے گا ابا ہر وقت نصیحتیں کرتے رہتے ہیں, خود تو کبھی کچھ انہوں نے کیا ہی نہیں ہے. نصیحت تو آپ کو پتا ہے فری میں, کوئی 5 روپے بھی نہیں لگتے اس میں. تو اسی طرح ایک آدمی اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہو کہ اپنی بیوی پہ ظلم نہ کرو, تو اپنے واقعہ سنا, بھائی تمہاری اماں نے ایسے ایسے ستایا اور میں نے ایسے ایسے صبر کیا, تبھی یہ گھر میں نے بچایا ہے, بڑی حوصلہ کیا, میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, تو یہ واقعہ سناؤ. یا کوئی بزرگ اپنے کسی مرید کو سمجھا رہا ہو, تو ایسے موقع پہ اپنی خوبیوں کو بیان کرنا جائز ہے. اس میں مقصد شو مارنا نہیں ہوتا, بلکہ مقصد سامنے والے کو عمل پہ لانا. تبھی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ جو ہیں, جو اللہ کو پسند ہیں, سرن و علانیتن, یہ چھپ کے بھی کرتے ہیں خرچ اور لوگوں کو دکھا کے بھی کرتے ہیں. اب چھپ کے خرچ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے, اللہ نے یہ کیوں کہا کہ پبلک کو دکھا کے بھی خرچ کرتے ہیں, دکھا کے, یہ لو بھائی چیک کاٹا 3 کروڑ روپے کا, ٹھیک ہے نا, کاٹ تھوڑی رہے ہیں آپ, یہ اتنا زیادہ 50,000 کر دیتے مولوی صاحب,
کاٹ نہیں رہے, مثال دے رہے ہیں, تو مثال میں 3 کروڑ کیا 3 ارب بھی لکھ دو, تو 3 ارب روپے کا آپ نے چیک کاٹا, بھئی یہ فلاں مدرسے کے لیے, مثال کے طور پر جامعۃ الرشید کے لیے یا دارالعلوم کے لیے یا کسی مدرسے کے لیے آپ نے چیک کاٹا, سامنے والے کو دکھایا, یہ دیکھ رہا ہے, تو وہ جو کنجوس آدمی ہوگا نا وہ بے ہوش ہو جائے گا سن کے, پھر اس کو شرم آئے گی, یار اس نے 3 کروڑ کا چیک بنا دیا, میرے سے کبھی 5 روپے بھی نہیں نکلے. اور پھر جب آپ چیک بنا کے دیں گے اور آپ نہیں مریں گے, وہ دیکھے گا کہ پھر بھی اسی طرح ان کا گھر چل رہا ہے, گھر کا چولہا چل رہا ہے, کھا رہے ہیں پی رہے ہیں, تو اس کو خیال آئے گا بھائی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے بار بار قرآن میں کہا ہے کہ لوگوں کو دکھا دکھا کے خرچ کرو, چھپا کے بھی کرو تاکہ کچھ چھپ کے بھی ہو اور دکھا کے بھی کرو. تبھی ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چھپ کے تو پتہ نہیں کتنا کرتے ہوں گے, وہ تو نہیں بتاتے تھے, وہ تو پھر چھپا ہوا نہ رہا نا اگر بتا دیا. جو دکھا کے خرچ کرتے تھے وہ بھی ٹھیک ٹھاک تھا. ایسے نوٹوں کی گڈیاں رکھی ہوتی تھی ان کے سامنے, ان کی زمینوں سے جب پیسہ آتا تھا لوگ ہدایہ بھی ان کو دیا کرتے تھے پیسوں کی شکل میں, تو وہ ہدیہ آیا ہو یا زمین کی جو ہے نا ان کی آمدن آئی ہو, تو میں دیکھتا تھا ایسے اتنی لمبی گڈی ہوتی تھی تقریباً 1 فٹ تک میز کے اوپر گڈی رکھی ہوئی نوٹوں کی. حضرت فرماتے تھے یہ چند لمحوں کے لیے میری ملکیت میں آئی ہے اور ابھی یہ ساری فی سبیل اللہ خرچ. پھر یہ بھی بتاتے تھے کہ پیر و مرشد کا اپنے مریدوں کے سامنے شو مارنا یہ اخلاص سے بہتر ہے, کہ وہ شو مار دیا کرے, صحیح ہے نا, شو سے مراد یہ کہ ان کو دکھا دے, یہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ اس سے مریدوں میں خرچ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ہمارے, ورنہ وہ بھی مرید کو بھی شیطان خیال نہ لگے شیخ صاحب خرچ کرنے کے فضائل بیان کرتے ہیں, آج تک کبھی 5 روپے کسی مرید کو دیے تو ہے نہیں انہوں نے, ٹھیک ہے نا, کبھی چائے تو پلا. ہمارے حضرت نہ چائے پلاتے تھے نہ بولتے, کوئی مہمان جاتا تھا تو وہ سوکھا سوکھا ہی واپس آتا تھا, کیونکہ حضرت کسی ملنے والے بہت ہیں, فرماتے اگر میں چائے شروع کر دوں میں تو دین کے کام کر نہیں رہوں گا نا, کیونکہ آج کل جو بھی آ رہا ہے بھائی چائے پلاؤ, اس کو یہ کھلاؤ پھر وہ کھلاؤ, تو ان کے پاس ٹائم نہیں تھا, تو بتاتے تھے میں نہیں چائے کسی کو پلاتا, جو آئے گا سوکھا سوکھا آئے گا, سوکھا سوکھا جائے گا, پہلے بتا دیا, ٹائم نہیں تھا ان کے پاس. تو اس سے کسی کو شبہ ہو سکتا تھا معاذ اللہ کنجوس ہے, تو پھر حضرت نوٹوں کی گڈیاں, اور اتنا ایسی سخاوت تھی, ایسی سخاوت, ایسے سخاوت کا دریا میں نے اپنی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا جیسا میں نے اپنے پیر و مرشد کو دیکھا ہے. انتہائی کم آمدن میں مدرسوں میں پڑھایا, جب پیسہ نہیں تھا, جب وراثت تقسیم نہیں ہوئی تھی, جائیدادیں نہیں تھی, اتنی تھوڑی آمدن 10 یا 20 سال صحیح ہے بخاری پڑھائی ہے دارالعلوم کرنگی میں, شیخ الحدیث تھے, سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے حدیث پڑھانے والے کا, اور تنخواہ اتنی کم تھی. آج تو دارالعلوم نے بڑی ترقی کی, اس وقت بہت غربت میں ہوتا تھا دارالعلوم کرنگی. تنخواہ اتنی کم تھی کہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایک مہمان آیا, دوبارہ آیا, کئی دفعہ آیا, تو جب بھی اس کو کھانا کھایا تو دال ہی ملتی تھی. ایک دن کہنے لگا میں آپ کے یہاں دال کے علاوہ کچھ نہیں پکتا, اور فرماتے میرا حلیہ ایسا ہوتا تھا لوگ مجھے سیٹ سمجھتے تھے, کیونکہ میں اپنے کپڑے ایسے رکھتا تھا کہیں کوئی غریب سمجھ کے ایسا نہ ہو کہ مجھ سے آ کے پوچھ لے. بہت استغنا کے ساتھ وقت گزارا ہے بھائی, جو ہے یہی ہے بس. تو کہتے ہیں کہ اس وقت ہماری توجہ گئی کہ ہم کئی دنوں سے کیا کھا رہے ہیں, دال کھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں پھر میں نے اس کو کہا حلال اتنا ہی ملتا ہے, حلال جو ہے اتنا ہی ملتا. ایک دفعہ کہتے ہیں انڈے والا آیا, وہ انڈے بیچ رہا تھا کہ بھئی گھروں میں انڈے لگوانے کے لیے نا, کہ ناشتے میں انڈے تو سبھی کھاتے ہیں, تو بھئی آپ بتائیں روزانہ میں آپ کے گھر پہنچا دوں گا. حضرت فرماتے ہیں ہمارے گھر بھی آیا, تو ہم نے کہا نہیں ہم لوگ کے پاس ہیں. حالانکہ کہتے ہیں انڈا, اصل بات یہ تھی کہ انڈا خریدنے کے پیسے نہیں تھے. 60 سال اس طرح گزارے ہیں, عمر کے 60 سال. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. ان کے جو شیخ تھے محمود حسن رحمہ اللہ تعالی, ان سے لاہور میں سال میں ایک دفعہ ملنے جاتے تھے. بزرگوں کی زیارت کا بھی شوق تھا, سال میں ایک دفعہ اپنے شیخ کی زیارت کے لیے کیسے جاتے تھے, پورے سال تنخواہ سے تھوڑا تھوڑا چندہ جمع کر کے اتنے قابل ہوتے تھے کہ سال میں ایک دفعہ لاہور کا سفر کر سکیں. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. یہ ایک غربت کی حالت تھی, مگر کہتے ہیں کہ یہ میں اب بتا رہا ہوں یہ حالات جب اللہ نے مجھے دولت دی ہے, جب نہیں تھی تو میں یہ حالات بھی کسی کو نہیں بتاتا, تو لوگ آ کے قرضہ مانگتے تھے, لوگ سمجھے بڑے مالدار ہیں. تو مدرسے سے تنخواہ لیتے تھے, وظیفہ بہت تھوڑا سا, پہلے اندرون سندھ بھی پڑھایا, لیکن جب اللہ نے پیسہ دیا تو ایسی سخاوت کے دریا بنے ہیں کہ 60 سال تک جتنے مدرسوں سے تنخواہیں لی تھی وہ ساری واپس کی ہیں. یہ کہنا آسان ہے, سمجھ میں آ رہی ہے بات. 1 سال کی تنخواہ انسان واپس کر سکتا ہے, 2 سال کی واپس کر سکتا ہے, 3 سال کی, جتنے سال جب سے بلوغت کے بعد سے پڑھایا تھا ساری تنخواہیں واپس کی, تاکہ میرا پڑھانا فری میں ہو جائے.
وہ سارا دین میں چلا جائے. اور کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی پھر ان کو دیا, بہت زیادہ مدارس کے ساتھ تعاون کیا کرتے تھے اور غربا کے ساتھ, جو بھی ان کا حساب کتاب تھا. اپنے پاس رکھتے کیا تھے؟ ایک ان کی دلچسپ بات بتا دوں تاکہ آپ کا یہ موضوع مکمل ہو. ان کا یہ تھا کہ اللہ نے جب پیسہ دیا ہے تو اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, اور رہائش اچھی ہو, اور سواری, بولو بھائی یہ بڑے کام کی بات, یہ صرف واقعہ بڑا ہے, واقعہ نہیں ہے. سواری اچھی ہو, رہائش اچھی ہو, لباس اچھا ہو, خوراک اچھی ہو. ان کو اچھا بنانے کے لیے جتنا پیسہ چاہیے اتنا رکھو, باقی سارا صدقہ کر دو. تو حضرت کی جو رہائش تھی, ذاتی گھر نہیں تھا, وہ ذاتی گھر کے قائل نہیں تھے. جب جنازہ نکل رہی ہے تو کرائے کا بھی ٹھیک ہے, اسی کو ڈیکوریٹ کر دیا تھا حضرت. ایسا خوبصورت گھر تھا, چھچھوڑ پنا نہیں تھا اس میں, فانوس لٹکے ہوئے ہیں اور یہ لٹکا ہوئے جیسے بہت ساری چیزیں اٹھ پٹانگ سی ہوتی ہیں خام, ایسا نہیں. لیکن گھر میں جب ہم جاتے تھے کبھی کبھار صفائی کے لیے تو ایسا لگتا تھا جنت میں آ گئے ہیں. پورے گھر میں ٹائلیں تھیں, سمجھ رہے نا, تاکہ گھر خراب نہ ہو. ٹائلیں جب دیواروں پہ ہوتی ہیں اور خوبصورت ٹائلیں ہوتی ہیں تو کلر ولر کی ٹینشن سے جان چھوڑ گئی, انہی کو دھو لیا, صاف ستھرے ہو گئے. اور ایسی مہنگی مہنگی خاندانی خوشبوئیں 24 گھنٹے, جو عرب کے بادشاہوں کے گھروں میں جو خوشبو جلتی ہے نا, وہ تھی ان کے پاس. اور بہترین لباس تھا, مہنگے ترین کپڑا پہنتے تھے. خوراک بڑی خاندانی, ناشتہ حضرت کا ماشاءاللہ ایسا خاندانی تھا. سیب لازمی کھایا کرتے تھے, میٹھا. جب سیب کا موسم ختم ہوتا تو امریکہ سے سیب کی پیٹی منگواتے تھے کہ سیب کا ناغہ نہیں کروں گا ناشتے میں, صحت کے لیے بہت مفید ہے. جب اللہ نے پیسہ دیا ہے تو یہاں نہیں ہے تو دنیا میں, یہ تھوڑی کہ ہر جگہ سے ختم ہو گیا. ٹورنٹو میں آتے تھے سیب کی پیٹی, اب تو میرا خیال ہے پورے سال ہی سیب ہوتا ہے. اب تو کہیں سے بھی اتنی وسائل ہو گئے ہیں, ہر آدمی کو ہر جگہ سے سیب مل جاتا ہے. لیکن شاید وہ مخصوص قسم کا سیب ہوتا ہو. سیب بھی تو بڑا خاندانی والا کھاتے تھے, تو وہ سیب باہر سے آیا کرتے تھے. تو حضرت کی مخصوص خوراک تھی, وہ بڑی خاندانی قسم کی خوراک تھی. ہم جب بھی گئے تو بڑی اچھی ہی چیز کھاتے ہوئے الحمدللہ ان کو تھے. کھاتے بہت تھوڑا تھے, ان کی طبیعت میں خوراک کی کمی, لیکن اچھا بہت کھاتے تھے. اور 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں رہتے تھے. کسی نے کہا حضرت یہ اے سی جو ہے نا صحت کے لیے نقصان دہ. فرمایا میری جان بھی نکلے گی تو ایئر کنڈیشن میں ہی نکلے گی. گرمی, ہمارے حضرت سے گرمی نہیں برداشت ہوتی تھی. گرمی, سردیوں میں یخ ٹھنڈا پانی پیتے تھے, گرمی ایسی ان کو گرمی سے نفرت تھی. اور ٹھنڈا یہ والا ٹھنڈا نہیں, ایسا ٹھنڈا جو برف بننے والا ہوتا ہے, ایسا ٹھنڈا. اگرچہ ٹھنڈا پانی صحت کے لیے نقصان دہ, مگر وہ کہتے تھے کہ میں نہیں پی سکتا گرم. ان کی مزاج تباز, لوگوں کی اپنی طبیعت ہوتی ہے, ان کو نقصان بھی نہیں دیتا تھا وہ. اور 24 گھنٹے ایئر کنڈیشن میں رہتے تھے. جب خوشبوئیں جو ان کے پاس تھی, خوشبوئیں گھڑی پلاٹینم کی پہنی ہوئی تھی, سمجھ رہے ہو. یوں سمجھیں کہ سن 1980 میں انہوں نے جو گھڑی خریدی تھی وہ 60,000 روپے کی تھی. اور گھڑی کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں کوئی چمک پٹیاں لگی ہوئی تھیں یا کوئی ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے, بس اس گھڑی کی ایکوریسی اور اس کی وہ جو دھات تھی وہ خراب نہیں ہوتی. گھڑی ویسے دیکھنے میں ایسی تھی بالکل سادہ سی, آپ کہیں گے اس میں کیا 60,000 والی بات ہے, لیکن وہی ایک دفعہ لوں گا دوبارہ تبدیل نہیں کروں گا. اس میں گھڑی میں ایکوریسی ہونی چاہیے, اور وہ جو بھی ماہر گھڑیات زیادہ بہتر سمجھتے ہیں یہ چیزیں. تو جب گاڑی خریدی ہے حضرت نے, یہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے. پیسہ جب آیا تو گاڑی خاندانی ہونی چاہیے. تو حضرت جب شو روم گئے ہیں گاڑی خریدنے کے لیے, حضرت کہتے ہیں میں نے گاڑی خریدنے کا ارادہ اس لیے بھی کیا کہ میرے بیٹے مالدار ہو گئے تھے, انہوں نے گاڑیاں خرید لی. تو میں نے کہا اگر میرے پاس گاڑی نہیں ہوگی تو پتہ کیسے چلے گا ابا کون ہے بیٹا کون ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا میں ان سے اچھی گاڑی خریدوں گا تاکہ پتہ چلے ابا یہ ہے, بیٹے کے پاس زیادہ اچھی گاڑی ہو باپ کے پاس نہ ہو. تو حضرت کار خریدنے کے لیے گئے شو روم. بہت پرہیزگار تھے, متقی تھے. لوگ پتہ نہیں متقیوں کو پرہیزگاروں کو کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتے ہیں, یہ گدھے گاڑی پہ جائیں گے, سنت ہے گدھے پہ جانا, صحیح ہے, پھٹے ہوئے کپڑے پہننا سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دولت رکھی نہیں ہے, یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا. لیکن جس کے پاس دولت ہو اس کے بارے میں نبی نے کیا حکم دیا کہ دولت ہو کے بھی اگر اس کے کپڑوں اور لباس اور پوشاک سے نظر نہیں آتی تو یہ کنجوسی ہے, یہ سخاوت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا, وہ پراگندہ بال ہیں اور عجیب سا لباس ان کا مسکینوں والا. تو آپ نے, نبی نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو اور اپنے بالوں کو درست کر لو؟ انہوں نے کہا ہاں ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، جب اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اللہ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت تمہارے جسم پہ نظر آئے. تو ہمارے حضرت گئے گاڑی خریدنے کے لیے، شو روم پہ جب گئے ہیں تو وہ گئے، مولوی صاحب آئے ہیں پتہ نہیں کیا چاہیے ہوگا ان کو، اس نے پرانی کچھ چیزیں دکھائی ہوں گی، تو حضرت نے فرمایا یہ گاڑی ہے. تو حضرت تو پھر عادت تھی ان کے مزے لے کے کسی بات کو بیان کرنا. حضرت فرماتے ہیں میں نے کہا مجھے گاڑی چاہیے. اس نے کہا مولانا صاحب آپ کی رینج کتنی ہے؟ حضرت فرمائے رینج کی بات نہیں کرو، گاڑی دکھاؤ گاڑی. تو وہ جو ہے نا وہ بیچارہ وہ ان کو نہیں خیال تھا کہ یہ اتنے مالدار ہیں کہ ان کی اتنی رینج ہوگی. تو بہرحال نتیجہ قصہ مختصر یہ کہ حضرت کو یہاں شو روم میں گاڑیاں نہیں ملی. اس زمانے میں لڑائی ہو رہی تھی کویت میں صدام حسین کے خلاف، یہ 27 ملکوں نے جمع کر کے لڑائی کی تھی. تو کویت کے شہزادے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے. انہی شہزادوں میں ایک پاکستان آیا ہوا تھا بھاگ کے گاڑی لے کے. تو کویت کے ایک شہزادے کے پاس بڑی لمبی چوڑی خاندانی گاڑی تھی، ابھی میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا. تو حضرت کو پتا چلا وہ برائے فروخت ہے. تو حضرت نے وہ کویت کے شہزادے سے وہ گاڑی خریدی تھی، اور اس میں ہم نے بھی سفر کیا ہے. میں نے زندگی میں کبھی ایسی کار میں سفر نہیں کیا. ایسا لگتا تھا اندر جا کے کہیں مریخ پہ جانے کا پروگرام ہے بھی، یہاں سے یہ زمین کے چلنے کے لیے بنی نہیں. پھر حضرت جب پیٹرول پمپ جاتے اس کی ٹینکی بہت بڑی تھی، ہمیشہ پیٹرول ٹینکی میں فل بھروا کے رکھتے تھے. تو کہتے یہ کیا بات ہے کہ جب چلانی آپ نہیں ہے تو یہ کیا کہ 400 روپے کا ڈال دو 500، وہ بھائی جتنا بھی ڈالو گے آپ کے کام آئے گا نا. تو فرمایا کرتے تھے گاڑی بڑی ہونی چاہیے، ٹینکی بھری ہوئی ہونی چاہیے. گاڑی بڑی ہونی چاہیے، ٹینکی بھری بھی ہونی چاہیے. تو بڑی گاڑی تھی اور وہ پیٹرول پہ چلاتے تھے اس کو، ٹینکی فل کر کے خود ڈرائیو کیا کرتے تھے. لانگ روٹ پہ بھی جایا کرتے تھے، کبھی کبھار ویسے ہی نکل جاتے تھے کراچی سے باہر آب و ہوا لینے کے لیے، اچھی تازہ ہوا لینے کے لیے. لیکن ان چیزوں پہ جو خرچ ہوا اب اس کے علاوہ رکھنا نہیں ہے کچھ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی ماہانہ آمدن اب 1 کروڑ ہو 2 کروڑ ہو، حضرت کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی. بھائی گاڑی کا پیٹرول نکلنا چاہیے، مینٹیننس کا خرچہ نکلنا چاہیے، گھر کی بجلی کا بل نکلنا چاہیے، جو مہینے کا راشن پانی ہے وہ نکلنا چاہیے. اس کے علاوہ کیا آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں مجھے سب سے مشکل کام نوٹ گننا لگتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے زمینوں کی آمدن آئی وہ نوٹوں کی گڈیاں دے کے گیا. حضرت فرماتے ہیں مجھ سے گنے نہیں جاتے. یہ ایسا لگتا ہے ٹائم ضائع ہو رہا ہے. بھائی میں نے کیا کرنا ہے، اپنی ضرورت کا رکھو، باقی سارا فی سبیل اللہ. تو کیسی سخاوت ہے، یہ کہنا آسان ہے، ورنہ جب آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو بھئی یہ جب ساری ضرورتیں آپ کی پوری ہو گئی اب اللہ کی راہ میں لگا دو. لیکن ہمارے ہاں ایسا ہوتا نہیں. اب ایک اور پلاٹ خریدو، پھر اپنے درد سر، پھر بحریہ ٹاؤن میں 6 پلاٹ لے کے ڈال دو، پھر پریشان ہو رہے اوپر کی قیمتیں جا رہی ہیں کہ نیچے کو آ رہی ہیں، پھر گلشن معمار میں لے لو، پھر یہ کر لو، پھر وہ کر لو. اسی میں ایک دن موت کا فرشتہ آتا، بھئی تیرے قبر میں پلاٹ بک ہو چکا ہے، چلا جا وہاں پہ. نہ اپنی جان پہ لگایا اور نہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا، خود بھی نہیں کھاتے. انہی دنوں میں جب حضرت کی سخاوتوں کے ہم یہ قصے پڑھ رہے تھے تو مجھے میرے والد صاحب کی طرف سے وراثت ملی، تو مجھے شوق تھا 125 کا بہت زیادہ. تو میں نے کاواساکی GTO 125 خرید لی. مجھے بڑا شوق تھا اس کا، اور میرا لانگ روٹ پہ میں سفر کیا کرتا تھا. GTO 125 آپ کو پتا ہے اچھی خاصی خاندانی بائک ہے، اس سے زیادہ اچھی بائک ابھی تک آئی نہیں ہے. تو حالانکہ میری آمدن کوئی بہت زیادہ نہیں تھی مگر مجھے شوق تھا. تو میں ایک جگہ گیا، وہاں ایک تاجر تھے، لاکھوں کے آدمی تھے وہ. انہوں نے ہونڈا 50 خریدی اور اس پہ مجھے کہہ رہے تھے میں گیس لگوانا چاہتا ہوں اس پہ. کیا لگوانا چاہتا ہوں؟ گیس. اس وقت چند بائکوں پہ گیس کا تجربہ کامیاب ہوا تھا. LPG گیس کے سلنڈر 1-2 بائکوں پہ لگے تھے، پھر وہ ناکام ہو گیا بعد میں. تو میں اس پر حیران ہوتا تھا، اللہ نے اس کو اتنی دولت دی ہے، اس نے 50 رکھی ہوئی ہے 50، اور اس میں بھی کیا لگوا رہا ہے؟ گیس لگوا رہا ہے. تو میں کہتا تھا اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں بزرگوں کی صحبت نصیب کرا دی، جس سے ہم کم از کم خود تو اچھا کھا رہے ہیں، خود تو اچھا پہن رہے ہیں، ورنہ ہم بھی جمع کر کے نہ کھاتے نہ پہنتے، اور کیا خرید رہے ہوتے؟ ہونڈا 50 پہ گیس لگوا رہے ہوتے. ٹھیک ہے. ہونڈا 50 کے بارے میں تو مشہور تھا کہ اس کو پیٹرول پمپ کے قریب سے لے کے گزر جاؤ تو خوشبو سے ہی چل جاتی ہے، اس کو پیٹرول بھرنے کی ضرورت. تو یہ چیزیں ہیں، اللہ ہمیں سخاوت کی توفیق عطا فرمائے. تو یہودیوں نے پیسہ جمع کرنا شروع کیا تو وہ نتیجہ کیا نکلا؟ آج وہ پیسہ بہت ہے، دل چھوٹے چھوٹے ہیں. تو اپنی تعریفیں اگر ایسے کرے جیسے ہمارے شیخ اگر اپنی یہ باتیں نہ بتاتے تو پھر ہمیں تھوڑی عبرت ہوتی ہے. ہمیں کیا پتہ چلتا سخاوت کیا ہوتی ہے، اپنے اوپر خرچ کرنا کیا ہوتا ہے.
لیکن یہ کام ذرا حوصلے والے لوگوں کا ہے کہ شو بازی سے پہلے اللہ پہ نظر رکھنی چاہیے, ماشاء اللہ کہنا چاہیے کہ بھئی اللہ کی توفیق سے ہے, میرا کمال نہیں. حضرت بار بار فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ میرا کمال نہیں ہے, یہ کس کی توفیق ہے؟ اللہ کی توفیق. تو اس لیے نظر بھی نہیں لگتی تھی اور اللہ کی نعمتیں چھنتی بھی نہیں تھی. ہم جب دو لفظ تعریف کے بولیں تو اگلے دن کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے کہا ہے جب بھی میں نے اپنی تعریف کی ہے پتہ نہیں کچھ الٹا ہی ہوا ہے. میں نے کہا آپ کی تعریف کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ شو مارنا. اللہ کی نعمت کا تذکرہ نہیں ہوتا, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہوتا ہے, اس لیے پھر نظر لگ جاتی ہے اور یہ سب کچھ ہوتا ہے. بہت سارے سوالات ہیں بھائی. کسی نے کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا, میری والدہ کی عمر 70 یا 75 سال ہے, ان کی عدت کس طرح ہوگی؟ عمر جتنی بھی زیادہ ہو, جب شوہر کا انتقال ہو جائے تو 130 دن عدت ہے. 4 مہینے 10 دن بنتے ہیں, 130 دن. دولت کا صحیح استعمال اور فضول خرچ میں کیا فرق ہے؟ میں نے بتایا فضول خرچ, ابھی جو میں نے بتایا فضول خرچ یہ ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں سے بھی زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیں. آپ خود کھا نہیں رہے ہیں, اتنے پیسے ہیں نہیں, اڑائے چلے جا رہے ہیں, صدقہ خیرات کرتے چلے جا رہے ہیں, خود گھر میں کھانے کے لیے پریشان. تو پہلے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کریں, تبھی اللہ نے بھی قرآن میں کہا اضافہ خرچ کرو, اضافہ. پہلے اپنے بیوی بچے, اپنا گھر بار, ان کی ساری بنیادی ضرورتیں پوری کریں, پھر جو بچتا ہے وہ آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں. یا اور فضول خرچی میں یہ بھی ہے کہ ایسی جگہ خرچ کیا جائے جو خرچ کرے گی. گڑکے پہ خرچ کر رہا ہے, ڈبو اسنوکر پہ اڑا رہا ہے پیسے, یہ بھی جائز نہیں ہے. ایک شخص اپنی بیوی کو رکھنا نہیں چاہتا, اسے طلاق بھی نہیں دیتا, وہ مزید کتنا انتظار کرے؟ عورت کو چاہیے ایسی صورت میں مرد سے طلاق مانگے. اگر وہ نہیں دیتا تو پھر عدالت سے رجوع کرے. عدالت کا خلا بعض صورتوں میں معتبر ہوتا ہے. اگر شوہر بالکل ہٹ دھرمی پہ اترا ہوا ہے, وہ حقوق دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہم عدالت کے خلا کو جو کہتے ہیں نا غلط ہے, وہ اس لیے کہ شوہر حقوق دینے پہ بعض دفعہ آمادہ ہوتا ہے, وہ ایگری ہوتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے اگر خلا کی بات ہے تو میں رکھتا ہوں, حقوق ادا کروں گا, لیکن عدالتیں پھر بھی دے دیتی ہیں. لیکن اگر ایسی کنڈیشن ہے کہ شوہر عورت کے بنیادی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اڑی نہیں, نہ میں چھوڑوں گا نہ میں رکھوں گا, تو ایسی صورت میں اگر عورت عدالت سے رجوع کرتی ہے اور عدالت اس کو خلا دے دیتی ہے تو وہ شرعاً خلا معتبر ہے, وہ کنسیڈر ہوگا خلا اس. اگر بچے ہیں تو ان کی تربیت کی خاطر وہ شادی کر سکتی ہیں؟ جی ہاں کر سکتی ہیں, کیوں نہیں. مجھ سے پوچھنے کی شادی کر سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی؟ ہمارے بارے میں تو سب کو پتا ہے کہ جو نئی بھی جن کو کرنی چاہیے ہم ان کی بھی کروا رہے ہیں, ان کو بھی مشورے دے رہے ہیں. کیا خلفائے راشدین کا قرآن میں ذکر اگر ہے تو کون سی آیت ہے؟ کیا کسی خلیفہ کے دور خلافت میں کسی چیز کو بڑھایا یا کم کیا گیا؟ اگر ایسا ہوا ہے تو دین اس چیز کی اجازت دیتا ہے. خلفائے راشدین کا قرآن میں صراحتاً ذکر نہیں ہے. قرآن میں صحابہ کرام کا ذکر ہے اور ان کے صحابی ہونے کی فضیلت درجنوں آیتیں ہیں اس کے اوپر. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باقاعدہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے کہ غار میں حضرت ابو بکر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو اللہ نے ان کو بتایا کہ آپ کے ساتھی تھے آپ کے ساتھ, تو ان کا صراحتاً تذکرہ ہے. باقی یہ تذکرہ نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلفائے راشدین کی فضیلت کو بیان کیا. رہا یہ مسئلہ کہ کیا خلفائے راشدین کے دور میں دین میں کچھ اضافہ کیا گیا یا کمی کی گئی, یہ بہتان ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خلفائے راشدین نے کچھ ایسے کام کیے جو نبی میں نہیں تھے, دور میں نہیں تھے. جیسے تراویح کے بارے میں بعض اہل حدیث علماء, اکثر اہل حدیث علماء تو تراویح کو سنت مانتے ہیں, لیکن بعض اہل حدیث ایسے بھی جو سرے سے تراویح ہی کو بدعت کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی نے تو تراویح بند کر دی تھی, حضرت عمر نے شروع کی ہے, تو یہ بدعت ہے. اسی طرح طلاق کے مسئلے میں کہتے ہیں نبی کے دور, میں نے پرسوں ڈاکٹر ذاکر نائک کا ایک کلپ سنا, اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ جناب نبی کے دور میں 3 طلاق ایک ہوتی تھی, حضرت عمر نے یہ کام کیا. پھر وہ بار بار کہہ برا تو نہیں کہہ سکتے مگر حضرت عمر نے یہ کام صحیح نہیں کیا. ٹھیک ہے نا, یعنی لہجہ یہی ہے ایک کہ بھئی کیونکہ بڑے صحابی ہیں تو ہم گستاخی تو نہیں کریں گے, لیکن یہ کہ یہ اچھا نہیں ہوا. ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے لب و لہجے سے ایسا محسوس ہو رہا ہے, تو یہ غلط ہے. حضرت عمر کبھی طلاق کے مسئلے میں نبی کے دور کی یا قرآن و سنت کی مخالفت نہیں کر سکتی. یہ صحابہ کرام پر بہتان ہے. میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو برا نہیں کہہ سکتا, بہت بڑے اسکالر ہیں, بہت اللہ نے ان سے دین کا کام لیا ہے, مگر ان کی یہ جو بات ہے یہ بات 100% غلط ہے. تو خلفائے راشدین نے اگر کبھی کوئی ایسا کام کرنے کی کوشش کی جو ان کے خیال میں دین تھا لیکن حقیقت میں وہ دین نہیں تھا, تو سارے صحابہ کھڑے ہو گئے ان کے خلاف اور ان پہ احتجاج کیے. جیسے حضرت عمر نے یہودی اور عیسائی عورت سے نکاح پہ پابندی لگائی, صحابہ کو خطوط بھیجے کہ تم دنیا بھر میں جا رہے ہو, یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح مت کرو, تو صحابہ نے یہ پابندی قبول نہیں کی.
بلکہ حضرت عمر سے پوچھا کہ جس چیز کو اللہ نے حلال کر دیا قرآن مجید میں آپ اس پر کیسے پابندی لگا رہے ہیں؟ حضرت عمر نے پھر اپنی صفائی بیان کی ہے کہ اللہ کی قسم میں حرام نہیں کر رہا، میں حرام نہیں کر رہا اس کو، صرف اس لیے کہ یہ بہت سی ان میں فاحشہ عورتیں ہوتی ہیں، جب یہ مسلمانوں کے کلچر میں آئیں گی تو مسلمانوں کا کلچر خراب ہوگا، حلال حرام نہیں ہے، نکاح کرو گے ہو جائے گا۔ اس کے باوجود بہت سے صحابہ ہیں جن کے پاس حضرت عمر کے خطوط گئے، انہوں نے پھر بھی کی، لیکن حضرت عمر نے نہ ان کو کوئی سزا دی اور نہ ان کو زبردستی یعنی کوئی مجبور کیا طلاق دینے پر۔ حضرت حذیفہ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت عمر نے کہا کہ وہ یہودی عورت سے نکاح کرنے لگے، حضرت عمر نے منع کیا، انہوں نے فرمایا حرام ہے تو میں چھوڑ دوں، فرمایا نہیں حرام نہیں ہے، حرام نہیں ہے، پھر بھی کر لیا نکاح، پھر چھوڑ دیا، تھوڑے دنوں میں طلاق دے دی۔ لوگوں نے پوچھا جب امیر المومنین منع کر رہے تھے تو شادی کر لی، اب وہ کچھ نہیں کہہ رہے تو طلاق دے دی۔ انہوں نے کہا اگر میں اس وقت نہیں کرتا شادی اور طلاق دیتا تو لوگ کہتے کہ اللہ کے حکم پر امیر المومنین کے حکم کو ترجیح دے رہا ہوں، اب اپنی مرضی سے طلاق دی ہے، وہ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ فاحشہ تھی۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ صحابہ کرام کبھی بھی خلفائے راشدین کے ایسے حکم کو نہیں مانتے تھے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف انہوں نے احکام نہیں دیے، تو یہ غلط ہے۔ والی کمپنی جہاں سے شیئرز والی کمپنی جہاں سے ایشو کیے جاتے ہیں، کیا دوسری کمپنی کی ایسی جگہ جاب کرنا حلال ہے؟ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، انویسٹمنٹ بینک اسٹاکس والی کمپنی جہاں سے شیئرز ایشو کیے جاتے ہیں، کیا دوسری کمپنی کی ایسی جگہ جاب کرنا حلال ہے؟ پتہ نہیں، مجھے سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ ایس ایس جی کمانڈوز ٹریننگ کے دوران سانپ دانت سے ذبح کی گئی مرغی گوشت کھاتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے حرام ہے؟ خرگوش کھاتے ہیں، اچھا خرگوش تو حلال ہے، لیکن مرغی دانت سے ذبح کی گئی حلال نہیں ہے۔ دانت سے یعنی اپنے دانتوں سے ذبح کی گئی حلال نہیں ہے۔ اگر ویسے کوئی باہر سے پتھر کوئی ایسا ملا ہے جو یا جانور کا دانت مل گیا نوکیلا، اس سے ذبح کر لیں گے تو حلال ہو جائے گی۔ اپنے دانتوں سے ایسے کسی نے نوچ لی وہ حلال نہیں ہے۔ اللہ کا شکر، پیسہ اللہ کا شکر بہت ہے، وہ پیسہ ایسے اللہ کے ساتھ کہ بسم اللہ لگ رہا ہے، مگر اس میں برکت نہیں ہے، دل کا سکون بھی نہیں، اس کا کیا حل ہے؟ پیسہ صدقہ کرنا شروع کر دیں، صدقہ کرنا، دل سے ہٹائیں پیسے کو۔ یہ دیکھو صدقہ پتہ ہے کیسے کیا کرو، یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو شارٹ کلپ بنا لیں۔ پریشان لگ رہے ہیں، کچھ تھک گئے؟ صدقہ پتہ ہے کیسے کیا کریں؟ لوگ بہت پوچھتے ہیں کس کو دیں، کہاں کریں صدقہ۔ سب سے بہترین طریقہ صدقے کا یہ ہے، جو مزدور پیشہ لوگ ہیں، غریب غربا جو محنت کرتے ہوئے نظر آئیں، ان کو دے دیا کریں۔ چند مثالیں دیتا ہوں۔ آپ سبزی والے کے پاس گئے، اس کے غریب ہونے میں کوئی شبہ نہیں، جو بیچارہ صبح سے لے کر رات تک ٹھیلا لگا رہا ہے، اگر وہ مالدار ہوتا تو کبھی بھی ٹھیلا نہ لگاتا وہ۔ تو جب آپ نے دیکھا بیچارہ سارا دن آوازیں مار رہا ہے، آپ نے اس سے ٹماٹر خریدے، بھئی کتنے روپے کلو ہو گئے؟ وہی 50 روپے کلو، آپ کہیں 40 پہ لوں گا، ریٹ نہ گرائیں اپنی سخاوت کے چکر میں کسی چیز کے، ٹھیک ہے نا؟ بھئی 40 کے لوں گا میں، کہہ رہے نہیں بھئی 45 کے، نہیں بھئی 40 کے دینا ہے ورنہ میں جا رہا ہوں۔ ایسے بارگیننگ کریں تاکہ ریٹ خراب نہ ہو۔ وہ آ گیا 40 پہ یا 45 پہ، آپ نے 45 روپے کے ٹماٹر لیے، اس نوٹ پکڑا دیا معذرت کے ساتھ 500 روپے کا، اس کو دل پہ ہاتھ رکھ لیں، تھوڑا سا دھک دھک کر رہے ہیں، ہاتھ رکھیں، 500 کا نوٹ پکڑایا، بولا جاؤ موج کرو۔ نہیں یاری میرے خیال ہے بات سمجھ لیں، کیا کی کرو بھائی، جا کے موج کرو۔ کیا ہو جائے گا؟ آپ نے ایک دن 500 اگر اس کو پکڑا دیے، کیا ہو جائے گا؟ اللہ خوش ہو جائے گا، اور اتنے زیادہ اللہ لوٹا بھی دے گا آپ۔ رکشے میں جا رہے ہیں، وہ رکشے والا گرمی میں جو رکشہ چلا رہا ہے، اگر وہ مالدار ہوتا تو رکشے چلاتا، تو رکشے والے سے آپ نے کہا بھائی کہاں جانا ہے؟ بھی کلفٹن جانا ہے، بھائی وہ کہہ رہا ہے بھائی 400 لوں گا میں تو 300 میں جاؤں گا۔ ریٹ خراب نہ کرے سخاوت کے چکر میں، تو 1000 روپے دوں گا تجھے، صحیح ہے نا؟ وہ دل میں نیت رکھیں، دل میں بھائی 300 میں جائے گا تو بتا، نہیں بھی چھوڑ دیں اس کو، ہاں بھائی تو جا رہا ہے 300 میں، نہیں بھائی جو 300 یہ جو ریٹ جو ہے نا وہ نہ توڑیں، کیونکہ سب کے پاس 1000 روپے نہیں ہوتے۔ بہت سے غریب آدمی کو جب رکشے میں جانا پڑے گا تو رکشے والا کہے گا وہ 1000 میں جب کلفٹن گیا ہے تو اس سے 800 تو کم از کم لوں گا میں، اس سے تو مارکیٹ ریٹ خراب ہو جاتے ہیں نا۔ ریٹ کے معاملے میں کنجوسی دکھائیں، بھائی 3.5 پہ نہیں 325 دوں گا میں، صحیح ہے نا؟ جب آپ نے 350 یا 325 یا 300 میں اس سے بات کر لی، بھائی کلفٹن گیا، تو جب کلفٹن پہنچے 1000 کا نوٹ پکڑایا، جا بھائی موج کرو۔ بہت مشکل ہے بھائی آپ لوگ کو سمجھانا، تو ایسے کام کیا کریں، یہ صدقہ بھی ہوگا، غریبوں تک مال بھی پہنچے گا اور محنتی لوگوں تک پہنچے گا۔
محنتی لوگ خون چوسنے میں، ہر آدمی رکشے والے کا بھی خون چوس رہا ہے، اس کا بیچارے کا جو ہے نا، اور اتنا اس کے ساتھ اس کو سوئچ کرتے ہیں، ٹماٹر والوں پہ 1-1 روپے پہ 1-1 گھنٹہ جھگڑا کرتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے نا کوئی ہوٹل والا ہے، آپ نے دیکھا بیچارہ غریب آدمی ہے، ہوٹل کھول کے بیٹھا ہوا ہے، تو گئے آپ نے کھانا وانا کھایا، جو پیسے بنتے ہیں وہ جو ملازمین کام کر رہے ہیں یا اونر جو ہے وہ تو اکثر مالدار ہی ہوتے ہیں، تو اونر کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو بیچارے ملازمین ہیں ٹپ وپ نہ دیں ان کو، ورنہ وہ اس کے عادی ہو جائیں گے پھر. تو وہ جو مانگ رہے ہیں نا، یہ 50 روپے بولے نہیں ہے، جاؤ. جو مانگنے والا ہے اس کی حوصلہ شکنی کی ضرورت ہے اس زمانے میں. نبی کے دور کے مانگنے والے الگ تھے، آج کے دور کے مانگنے والے الگ ہیں. آج کے جو مانگنے والے بڑے نالائق ہوتے ہیں، یہ اللہ ماشاءاللہ چند دن میں بھی مستحق ہوتے ہیں، مگر اس میں مستحق تک پہنچنا بڑا مشکل. تو آپ گئے بھائی، وہ ملازم کو باہر بلایا، یہ یار کہ کتنی تجھے یہاں سے دہاڑی کتنی ملتی ہے؟ بھائی اتنی مجھے کسی شخص نے 8,000 روپے دیے، 7-8 ہزار روپے، کہ بھائی یہ مولوی صاحب آپ کو کوئی بندہ سمجھ میں آئے تو اس کو صدقہ کر دیں. تو میں ایک ہوٹل میں بیٹھا، ایک پٹھان کو دیکھتا تھا، روزانہ وہ بیچارہ پوچھا لگا رہا ہے صبح صبح اٹھ کے، بڑی میں نے دیکھا اس کو. میں نے اسے ایک دن بلایا، کھانا میں نے اسی ہوٹل میں کھایا، میں نے اس کو بٹھایا، میں نے گپ شپ شروع کر دیا، سڑے ماشی انڈی والان خا ٹول جو مجھے تھوڑی بہت آتی تھی. تو آہستہ آہستہ میں نے اس کو، یہ حلیہ بھی میرا ایسا بنا تھا کہ اس کو پتا تھا ان کی جیب سے کچھ نہیں نکلے گا، وہ بلکہ ایسا حلیہ تھا میرا کہ اس کا دل چاہ رہا تھا مجھے زکات دے دے. وہ سیٹ بن کے جاؤ گے نا تو وہ ویسے ہی ادھر ادھر کی شروع کر دے گا. میں نے کہا کیا کرتے ہو، کتنے بچے ہیں، کیا ہوتا ہے کیا؟ تو مجھے میں نے کہا میں تو ویسے ہی پوچھ رہا ہوں گپ شپ کے لیے، غریب آدمی ہے، ایسے کر کے نا اس کو باتیں کی ہم نے. تو اس نے کہا بھئی ایسا ہے، پورا گپ شپ ہو گئی، بتا دیا حساب کتنا ہے. تو پتہ چلا اس کی اتنی دہاڑی ہے، اتنے بچے ہیں، یہاں کوئٹہ سے آیا ہوا ہے، اتنی محنت کر کے جاتا ہے. تو پھر میں نے کہا کہ اب چھپ کے پیسے دو، اس کو سیٹ کو پتہ نہ چلے، سمجھ رہے ہو؟ وہ جو بیٹھا ہوا ہے نا کاؤنٹر پہ، وہ نہ دیکھے. تو میں نے اس سے کہا یار مجھے تھوڑا سا کام ہے. گیا، میں نے اس کو 8,000 روپے پکڑا دیے. نہیں لے رہا تھا، عزت دار آدمی تھا، خاندانی. وہ کہہ رہا ہے میں نہیں لوں، میں نے آج تک زندگی میں کبھی پیسہ نہیں لیا کسی سے، میں نہیں لوں گا پیسہ. یہ میں نے کہا تمہارا باپ بھی لے گا یہ پیسہ، نہیں آ رہی بات. کہہ رہا ہے میں نہیں لوں گا، میں نے ہمیشہ خود، جو عزت دار آدمی اس کے لیے لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر مجھے یہ اس کی ادا اچھی لگی. میں نے کہا اگر یہ لڑائی میں مجھ سے غالب آ گیا، یعنی نہیں لیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس میں استغنا ہے اور جو اللہ پہ توکل کر رہا ہے اس کو آپ نہیں دے رہے. یہ جتنا انکار کرے گا یہ اس کی علامت ہے کہ یہ ہی مستحق ہے. اتنی مشکل سے اس کو میں نے 8,000 روپے دیے کہ میں ہی جانتا ہوں وہ نہیں لے رہا. کہہ رہا یار یہ ہم لوگ نہیں ایسا ہمارا عادت. میں نے کہا بھائی جان، پھر میں نے اس کو حدیثیں سنائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پیسہ لالچ کے ساتھ آتا ہے اس میں برکت نہیں ہوتی، اور جو بغیر لالچ اللہ کی طرف سے زبردستی آ رہا ہے. اور مول پھر میں نے بتایا میں مسجد کا امام ہوں، مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں کل آ کے تم پہ روب جماؤں گا، بھائی چائے لے آ رہے، ایسا بھی ہوتا ہے. لے آئی، وہ بیچارہ ڈرا ہوا کہ انہوں نے 8,000 روپے دیے. 8,000 کی کیا اوقات ہے، لیکن اس کے لیے بہت تھی. 8,000 میں تو کیا ہوتا ہے، گٹکے کھانے والے لوگ ہیں نا، ان کا مہینے کا 8,000 کا تو گٹکا آتا ہے آج کل. میں ایک مثال دے رہا ہوں، اس میں 8 لاکھ بھی ہو سکتے ہیں، 80,000 بھی ہو سکتے ہیں. تو میری الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ اس طرح کے لوگوں تک پہنچا کے اس کو. بھی میں کہیں گیا جوڑیا بازار میں، ایک مزدور سے مجھے تھوڑا سا کام تھا، وہ کام لیا، تو اس کو میں نے اس کی رپورٹ طلب کی. تو مجھے پتا چلا کہ بیچارہ بڑا محنتی ہے، صبح سے آ کے رات تک یہاں کولو کے بیل کی طرح کام کرتا ہے. تو کام کی جو اجرت تھی وہ تو اتنی تھی، اس کے علاوہ میں نے تھوڑے سے اس کی جیب میں کچھ اپنا بھی صدقہ نکالنا تھا، کچھ پبلک کا بھی پڑا تھا جیب میں مال. تو میں نے اپنا بھی، میں نے کہا اس کو 2 منٹ آگے پکڑا دیا. تو وہ کہہ رہا ہے، حیران ہو رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، جزاک اللہ، دعائیں دے رہا ہے. کتنا دل خوش ہوتا ہے کہ ایک محنت والے آدمی تک آپ کا مال پہنچ گیا. تو یہ سارا دن آپ کو اس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. اور اگر بالفرض یہ مستحق نہیں بھی ہیں، ایک مثال ہے، تو محنتی تو ہے نا، محنتی تو ہیں. تو مستحق اگر محنتی آدمی مستحق نہ بھی ہو تو بھی اس قابل ہے کہ اس کو دے دیا جائے. زیادہ کھا لے گا اس دن اور اچھا کھا لے گا، یہی ہوگا نا بھائی، گھر میں بھی اس کے ہے مگر اس دن اور تھوڑا سا اچھا کھا لے گا یا کچھ انویسٹ کر دے گا کہیں. تو یہ اس طرح سے ہونا چاہیے. تو صدقہ مالدار کو بھی دیا جا سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں بندہ کے پاس پیسہ ہے، مالدار ہے، مگر یہ کہ یہ اور اچھا، جیسے رشتے داروں کو ہدیہ جو دیا جاتا ہے وہ اس لیے تھوڑی کہ غریب ہیں، وہ تو اس لیے دیا جاتا ہے کہ اور تھوڑا سا اچھا کھا لیں. لوگ اپنے جو ہے نا وہ رشتے داروں کی شادیوں پہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے بھائی اس کے پاس جہیز بھی ہے اس کے پاس، لیکن بھائی تھوڑا سا اور دولہا میاں اپنا کمرہ اچھا سجا لیں گے، یار یہ میری طرف سے بھی گریوی.
میری تھوڑی بہت عادت ہے, ہمارے رشتہ داروں میں جس کی شادی ہوتی ہے, اگر وہ پیسے والا بھی ہو تو تھوڑا بہت میری اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت میں اس میں اپنا حصہ ڈال لوں کہ بھائی دولہا میاں کے بہرحال خرچے تو ہوتے ہیں نا اس دن, تو خرچہ ہے اس کے پاس لیکن تھوڑی سی سہولت اور زیادہ ہو جائے گی, رشتہ دار آتے ہیں کھانا کھلانا پڑتا ہے, خرچہ تو ہو رہا ہے, چل بھائی تھوڑا سا. تو یہ اچھی چیز ہوتی ہے, اس طرح سے خرچ کیا کریں. اللہ اس سے نبی نے کیا فرمایا, جو سخی آدمی ہے اللہ اس سے محبت کرتے ہیں, اس سے فرشتے محبت کرتے ہیں, اور پھر لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. آپ کتنا ہی چھپا کے دو لیکن جس کو دیا اس کو تو پتا ہوتا ہے نا. تو ایک مزدور کو میں نے جوڑیا بازار میں دیا, میری نیت یہ نہیں تھی کہ یہ میرا کام پابندی سے کرے, میری نیت سوائے اللہ کے رضا کی کچھ بھی نہیں تھی, لیکن اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میرے پاس سرسوں کے بیج تھے, میں نے تیل نکلوانا تھا, 4 کلو پہ 1 کلو تیل نکلتا ہے اور میرے سرسوں کے بیج سے 1.5 کلو تیل نکالا اس نے. کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں, بادام یا سرسوں کو ڈالیں گے مشین میں 2-3 دفعہ گھما کے جاوے نکل پتلی گلی سے. میری نیت صدقے سے ہرگز یہ نہیں تھی کہ میرے اوپر احسان کرے گے, لیکن کیا ہوا کہ ایک آدمی کو احساس ہوتا ہے بھائی اس نے مجھے میرا خیال کیا ہے, تو وہ بار بار بیج ڈال کے کولو کی مشین سے نکال رہے ہیں, محنت زیادہ کر رہا ہے اور دوستی بھی ہو گئی. کیا خیال ہے بھائی, اب میں نے کہا بھی بادام کا تیل نکلوانا ہوگا تو بھی آپ سے نکلوائیں گے, کیا خیال ہے. لیکن اب مجھے یہ ہے کہ اگر میں گیا اور اسے تھوڑی سی لالچ دکھائی کہ اس دن آپ نے تھوڑے سے اگر مل جائیں پتلی گلی سے نکلو, جب تک استغنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو ہم تو تمہیں بھکاری بھرنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں. تو کیا کریں صدقات و خیرات, تعلقات اچھے, رکشے والوں سے دوستیاں ہو جائیں گی آپ کی, آئندہ وہی رکشے والا فون کر کے بلائے گا. اس لیے نہیں کریں اللہ کے لیے, مگر یہ دنیا میں انسان کو ایک نعمت ملتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیاں کرتے تھے تو لوگ ان کی تعریف کرتے تھے, ان سے محبت. حضرت ابو ہریرہ بڑے پریشان ہوئے کہ بھئی میں اچھی کام کر رہا ہوں تو لوگ میری تعریفیں کر رہے ہیں, تو یہ کوئی اجر ضائع تو نہیں ہو رہا. تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے نیکی کا دنیا میں اجر ہے, آخرت میں اس سے زیادہ ملے گا. تو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے. مالدار آدمی کے غریبوں سے تعلقات اچھے ہو جاتے ہیں, آپ کو جب کام پڑے گا تو وہ خوش دلی سے کر دیں گے. نیت آپ کی یہ نہیں ہونی چاہیے, مگر یہ دنیا کا فائدہ بہرحال حاصل ہوتا ہے اس سے. تو دنیا میں بھی فائدہ حدیث میں آتا ہے, لوگوں سے بھی محبت ہو جاتی ہے لوگ. اور کنجوس کے بارے میں نبی نے فرمایا اللہ سے بھی دور, اللہ کو بھی اس سے نفرت ہوتی ہے, میں اس کی جیبیں بھر رہا ہوں مگر یہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے. اور فرمایا جنت سے بھی دور, اور فرمایا لوگوں سے بھی دور, لوگ بھی نفرت کرتے ہیں, کبھی تھیلا اس کی جیب سے نکلتے ہوئے نہیں دیکھا. اور فرمایا قریب ہوتا ہے جہنم سے, جہنم کو ایسے لوگوں سے بڑی محبت ہے کہ کسی طرح یہ جہنم بھی چاہتی ہے ان کو جلا کے راکھ کر دوں. تو سخاوت کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائی. بہت لمبا بیان ہو گیا بھائی, پبلک بولے گی کیا یہ اعمال بنا کے رکھا ہوا ہے. تو یہ اگلے ہفتے 2-3 پرچیاں بھی رہ گئی ہیں, اگلے ہفتے نمٹائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.